बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी 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 न्यू ईयर। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग बसते हैं उन सबको नया साल बहुत मुबारक हो। आने वाला नया साल खुशियाँ और ढेर सारी कामयाबियाँ आपके लिए लेके आए। हरमीत अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। और जितने भी देखने वाले उन सबको नया साल मुबारक। और आपने तो उस बात की कि कहीं ना कहीं नए साल की शुरुआत है। और ख़ासकर इस वक्त अगर हम बात करें मुख्तलिफ दुनिया में जितने भी लोग दुखी हैं, और ख़ासकर गज़ा की बात की जाए, मासूम बच्चों के हवाले से बात की जाए, तो उनको ज़रूर उनके लिए भी दुआएँ की जानी चाहिए मसाजिद में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 147 बिलियन डॉलर का मुआहदा दोबारा अमेरिका ने कर लिया है। सो बहरहाल आपकी बात ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा सेलिब्रेशंस रही मुख्तलिफ ममालिक में, लेकिन बड़ी सादगी से लोगों ने जो है कल न्यू ईयर नाइट जो है उसको सेलिब्रेट किया। मुख्तलिफ ममालिक पहले से ऐलानात कर चुके थे और ज़ाहिरी बात है लोग निकलते हैं, खुशी अपने तरीके से मनाते हैं। पाकिस्तान में भी हमने देखा कि क्योंकि मैं कल पूरा दिन जेलम में मैंने गुजारा, जेलम में मेरा इंटरव्यू था तो मैं वहां पहुंचा था। जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत सारे लोगों ने दावतें भी दी थी, लेकिन बहरहाल ज़ाहिरी बात है कि जिस किस्म की सिचुएशन थी तो मुनासिब यही था कि सादगी से गुजारा जाए। हमने देखा नौजवानों को, मनचले नौजवानों को जो नाचते गाते अपनी धुन में अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। मरी में हमने सेलिब्रेशंस देखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियासत ने फिर डंडे का इस्तेमाल किया। जो खुशियां मनाने आए थे उन पर लाठी चार्ज किया गया, नहीं होना चाहिए था। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में बड़े ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन मैंने ये देखा कि जो विजुअल जो खबरें मेरे पास आई हैं मुख्तलिफ ममालिक की, वो बड़ी सादगी से उन्होंने सेलिब्रेशन की हैं गजा के साथ। यही अनाउंसमेंट जो है वो पाकिस्तान में भी की गई थी। आपको पता है हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो इस हवाले से काफ़ी एक्टिव थे कि इस दफ़ा जो सेलिब्रेशन हम हर साल करते हैं उस तरह की नहीं होगी, और एक सादगी से जिस तरह से एक नए साल को हमने खुशामदीद कहा है, पूरी दुनिया में भी ये जश्न हमने देखा। गज़ा में जो इसराइली जारियत जारी रही उस पर जो है पूरी दुनिया ने ना सिर्फ बात की, आप सोशल मीडिया उठा के देखें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे सोशल साइट्स जो हैं इस पर तमाम लोग जो एक्टिव है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस हवाले से कि हम न्यू ईयर को खुशामदीद ज़रूर कहेंगे। लेकिन जो है जिस तरह से सेलिब्रेशन हमेशा हर साल हम देखते हैं उस तरह से नहीं रही। लेकिन पाकिस्तान की, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो सबसे बड़ा इवेंट 2024 में होने जा रहा है, जिसके लिए हमने 2023 में बेसब्री से इंतजार किया। अब कोई भी सोशल साइट उठा के देख लें, आप कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट देख लें, एक मैन बार बार हमसे और आपसे हरमीत यही सवाल करता रहा है कि इंतखाबात कब होंगे, इंतखाबात कब होंगे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी तगदों के बाद इसका जवाब तो हमें दे दिया कि फरवरी 2024 जो है वो इंतखाबात का साल और महीना होगा। लेकिन इस पर एम्बिग्विटी अभी भी पाई जा रही है। अक्सर औक़ात लोग कहते हैं कि पता नहीं अभी भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। खैर अलबत्ता इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन समेत तमाम सियासी पार्टीज जो हैं वो ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं इलेक्शन कमीशन पे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन पीटीआई की जो तैयारी और जो कैंपेन हम देख रहे हैं कि मौजूद नहीं है, लेकिन दीगर सियासी पार्टीज के जो एक्शंस हैं उससे काफ़ी अच्छी कैंपेन जो है वो पीटीआई ड्राइव कर पा रही है। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। नए आने वाला साल जो है वो कैसा होगा सियासत के एतबार से। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, लेट मी इंट्रोड्यूस, मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। फरवा वहीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट हैं, यू हैव सीन हर ऑन सो मेनी स्क्रीन्स। और इसके अलावा एक नए प्रोजेक्ट में भी आप उनको 2024 में देखने जा रहे हैं। सो उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, यू लुकिंग गुड, हैप्पी न्यू ईयर। You look good in pink too. Thank you so much for being here. Really good to see you. माजिद निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपको भी सर आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सर आपको बहुत मुबारक हो नया आने वाला साल। फिर वहाँ आपसे शुरू कर लेते हैं, बिकॉज एक जो की पाई होती है ना, आप हमेशा फील्ड में जब होते हो तो हर चीज़ पे रखते हो वो नज़र, तो आप क्या समझती हैं? पहले तो ये बताएं कि वाकई आपको 2024 जो है वो इंतखाबात का साल लग रहा है? पहले शायद थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हाथ पांव मारे जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के हवाले से, तो एन मुमकिन है कि शायद ग्राउंड्स की जो पिच है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाए, मगर इलेक्शन होंगे। वो जो थोड़ी अनसर्टेनिटी रही थी कुछ वजूहात की बिना पर जो हम एनालिसिस करते थे, टू मी आई थिंक वो किसी हद तक उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। तो 8 फरवरी को प्रोबेबली इलेक्शंस होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि हम नया साल का आगाज़ कर चुके हैं। आज
پہلی تاریخ ہے, تو مجھ جیسا کوئی شخص یا پاکستانی تو نہیں چاہے گا کہ جمہوریت کے تسلسل کے اندر بریک لگ جائے اور یہ نہ ہو کہ ہم 90 کی دہائی سے بھی پیچھے 70 کی دہائی میں چلے جائیں. تو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. بالکل. اچھا, ایوری ون وانٹ دا سیم تھنگ, کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ واقعی انتخابات ہو جائے تاکہ عوام کا جو ایک مینڈیٹ ہے وہ عوام سامنے رکھ سکے, اپنے ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ استعمال کر سکے. مجھے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں انتخابات کی, چلے ہم بات کر رہے ہیں لیٹر اور سونر, آخر کار ہمیں وہ تاریخ مل ہی گئی جب انتخابات ہونے ہیں, جس اسٹیبلٹی کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کون سی سیاسی جماعت اب ہم ریلائی کر سکتے ہیں, ریلائی کرنا چاہیے, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا یہ جو ایک سمپل سی لائن ہے نا 2023 میں راگ الاپا اس ایک لائن کا ہم نے بہت سنا ہے یہ لفظ ہم نے, تو یہ آخر چیز ہے کیا انتخابات میں مل سکے گی یا نہیں؟ بہت شکریہ. ایشو یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان میں ایسے کئی سیاسی واقعات ہوئے ہیں جس کے بعد عوام کا اس نظام اور اس جمہوریت کے حوالے سے اعتماد کافی متاثر ہوا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ 2 ایسے الیکشنز ہیں کہ جو اناؤنس کیے گئے جن کا سکیجول آ گیا وہ نہیں ہوئے. تو پرابلم یہ ہے کہ اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن پہ ابھی تک کیوں شکوک و شبہات ہیں. اس کی وجہ یہ کہ عوام کے پاس ایک ریسنٹ ہسٹری میں ایسی ایگزامپلز موجود ہیں. جہاں تک مسئلہ ہے سیاسی استحکام کا, تو افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ اس وقت ملک کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن مجھے آئندہ 4 سے 6 مہینے میں ایسی کوئی چیز نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ الیکشنز کی شفافیت جو ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. الیکشنز ہو جانا مسئلے کا حل نہیں ہے, منصفانہ اور شفاف الیکشن ہونا میرا خیال ہے یہ پاکستان کو کسی استحکام کی طرف لے کے جائے گا. اگر 2-3 سال کے سیاسی عدم استحکام کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر اس کے شفافیت پہ کویسچن مارک آ جاتا ہے. فروید صاحب, اگر ہم دیکھیں جو صورتحال ماجد نظامی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیکھی اور ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ جو پکڑ دکڑ کی جو چیزیں ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں, پھر ہم نے نااہلی کہ نااہل اہلکاروں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہمارے سامنے آئی, جو ہم نے میرے خیال میں پہلی بار اپنی صحافتی کریئر میں اس قسم کی چیزیں ویڈیوز ہمارے سامنے جو آئی. کیا کہتی ہیں بہت سارے لوگوں کو, خاص کر پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ لوگوں کو, بڑے بڑے تگڑے امیدواروں کو نااہل کر دیا گیا ہے. ایسے میں اگر ہم دیکھیں اچانک زبیر صاحب کا جو ہے انٹرویو منظر عام پر آتا ہے, ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ نون لیگ جس بیانی کو ڈیلیور کر رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ دوبارہ اس بیانی کو تھوڑا بہت ہم عوام کی طرف لے کے جائیں گے, لیکن اس آرٹیکل کے آنے کے بعد کتنا نقصان اس کو ہوگا؟ دیکھیں, I agree with what ماجد نظامی صاحب has said, کہ جو یہ مساوی بنیاد پر جو آپ کو چانس مل رہا ہے جسے ہم لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں, ایکچولی وہ پاکستان میں I do not remember کہ وہ کبھی ملی ہوگی. کبھی ایسا کوئی موقع آیا ہوگا کہ سب جماعتوں نے کہا کہ نہیں اب کی بار ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے اور سب کو برابری کی بنا پر موقع ملا ہے اور سب جو ہے وہ الیکشن سے مطمئن ہے اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے. تو یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن والا جو ایک ہم لگاتے ہیں نا, وہ نہیں ہے ٹیگ. تو فری اینڈ فیئر الیکشنز تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ان دس سینیریو اور کیس وٹ ایور وی آر فیسنگ ان پاکستان, کیونکہ ابھی جو ہے وہ ایک جو جماعت ہے جو کبھی ہاٹ فیوریٹ ہوا کرتی تھی وہ اب لیسٹ فیوریٹ ہو چکی ہے, اور ایک جماعت جو کبھی لیسٹ فیوریٹ ہو گئی تھی ہم نے اس پہ بھی دیکھا کہ 2017 میں کیا حساب کتاب تھا ان کے ساتھ, اور پھر 2018 کے الیکشن کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا. تو آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کے بقول وہ لاڈلے پلس ہو چکے ہیں اور ان کے بقول کہ نہیں ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں کسی کو ملے گی. اچھا, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. سوری فار انٹرپشن, لیکن ایک اور چیز ہے کہ کنگ پارٹی, لاڈلا پلس, یہ سارے ٹیگ اور ٹائٹلز ہم دیکھتے رہے کہ ملتے رہے. اچھا, اب ہم جو کہتے ہیں نا منصفانہ, آزادانہ, شفاف انتخابات, ہم اس کو ایک لائن اپ کر لیتے ہیں چیزوں کو. اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ساری چیزوں کی پہلے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایمبیگوٹی آ سکتی ہے, شفافیت پہ سوالیہ نشان اٹھ سکتا ہے اور کنٹروورشل ہو سکتے ہیں ہمارے انتخابات. تو جو انٹرم گورنمنٹ اس کا اسپیسیفکلی کام ہی یہ کہ بھئی آپ نے صرف شفاف انتخابات کرانے ہیں, ان کی پرفارمنس کو آپ کیسے جج کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو نگران سیٹ اپ لگا ہے نا, اس کا کام انتخابات کرانا نہیں ہے بلکہ اس سسٹم کی مانیٹرنگ کرنا ہے. انتخابات تو الیکشن کمیشن نے شفافیت کو دیکھنا, تو انہوں نے صرف اس کو مانیٹر کرنا ہے. اور جب ہم کسی ایسی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا کوئی اسپیسیفکلی رول نہیں ہے, اگر تو رول نہیں ہے
کسی جماعت کے ساتھ یا وہ کسی کی طرف ڈاؤن نہیں ہے, افیلیشن نہیں ہے, جسے ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہتے ہیں, تو اس میں آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی جمہوری نظام میں, کسی بھی ایسے ملک میں جو جمہوریت پسند ہے, وہاں پر انتخابات پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. لیکن پاکستان میں دیکھیں پہلے سے گراؤنڈ تیار ہوتی ہے. اب جیسے کہ بلاول بھٹو نے جب یہ آغاز کیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی, کل کو الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ کہیں گے دیکھا کہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بڑی ایفرٹ کرنا پڑ رہی ہے ٹو برنگ آؤٹ سم سیٹس, ٹھیک ہے, لیکن جب ہو جائے گا تو وہ دے ول سے کہ اچھا دیکھا فری اینڈ فیئر. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی کہہ رہی ہے کہ ان کو بھی نہیں مل رہی ہے. تو یہ الیکشنز ہونے سے پہلے ماجد نظامی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جو فروہ صاحبہ فرما رہی ہیں, اگر ہم دیکھیں جو سچویشن ہے, جس قسم کے حالات ہیں, ہر طرف رونا ہے مختلف پارٹیوں کا بغیر نون لیگ کے. نون لیگ سندھ میں رو رہی ہے تھوڑی بہت, جس طرح نورین رو رہی تھی. سر ایسے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے تو یہ کتنا خوفناک ہوگا جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں, جو صورتحال ہے. کیونکہ ایک طرف تو جو ریئیکشنز ہمیں نظر آتے ہیں, آپ نے مری میں دیکھا کہ بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ جب ہم کرکٹ اچھی نہیں کھیلا کرتے تھے, بیٹ ہمارا تو ہم چھین کے چلے جاتے تھے, جب ہم کسی کو چھیڑا کرتے تھے تو میں سیٹی بجا لیتا تھا, وہ غصہ ہو جاتا تھا. کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نعرہ لگا, پولیس نے لاٹھی چلا دی. تو یہ جو صورتحال ہے, کیا لگتا ہے الیکشن اگر ہوں گے تو کتنا خوفناک ہوں گے اور کیا سٹیبلٹی اس سے آ جائے گی؟ دیکھیں جہاں خوفناک کا لفظ آتا ہے وہاں پر خدشات بہت زیادہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کی شفافیت پہ تو بہرحال سوالیہ نشان ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ گزشتہ 4 الیکشنز میں سے 3 الیکشنز ایسے ہیں جس میں میاں نواز شریف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. اب یہ پہلا ایسا الیکشن ہے جس میں ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر آنے والے انتخابات میں ایسے پیرامیٹرز طے ہو جاتے ہیں جو پہلے سے زیادہ سخت ہوتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک معاملہ ہے شفاف الیکشن کا, تو وہ ایک اصولی موقف ہے جس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. بے شک عملی طور پر ایسا نہیں ہوگا, نہیں ہو رہا, پہلے نہیں ہوتا آیا, لیکن ہمیں اس اصول کو فالو کرنا چاہیے, اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. اسی طرح 8 فروری کے لیے ابھی سے جس طرح معاملات لگ رہے ہیں, سیاسی جماعتوں کی شکایات ہیں, اس لیے ہمیں اس چیز کو سامنے لانا چاہیے کہ شفافیت کو انشور کیا جائے. یہ درست ہے کہ اس کے اوپر کئی سوالات ہوں گے, اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ الیکشنز کے بعد کوئی سٹیبلٹی آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کی جو ریزلٹس ہیں ان کے اوپر میرا خیال ہے کہ پہلے دن سے ہی بحث شروع ہو جائے گی, اور اس بحث کے نتیجے میں جو بھی آنے والی حکومت ہے وہ کسی مضبوط قدم سے اپنا کام نہیں کر پائے. صاحب دیکھیں, میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ ہمارے اس انالیسس سے پہلے بھی فروا اور اس انالیسس کے بعد بھی ایک بڑی کلیئر پکچر ہماری عوام کے سامنے ہے. کون کہاں جا رہا ہے, کون کہاں سے اٹھایا جا رہا ہے, کون کہاں سے لے جایا جا رہا ہے, کس کو کاغذات نامزدگی پھاڑ دیے, کس کو جانے نہیں دیا گیا, کس کے مسترد ہو گئے, یہ سارا کچھ ہسٹری ہیز ریپیٹڈ سیلف. ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, کبھی ہم 70 سے, کبھی 77 سے, پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ بھی سامنے ایسے آئے گا. عوام کے سامنے کلیئر پکچر, آپ کا پروگرام ہو, آپ فیلڈ میں ہو, آپ کا انالیسس ہو, ہم رکھ دیتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں. آپ نے کہا آواز اٹھانی ہے, فروا آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھرو سوشل میڈیا آواز اٹھائے تو وہ بند ہو جاتا ہے, یہاں پہ آ کے بات کریں تو شاید یہ بھی بند ہو جائے. ہمیں آواز اٹھانی کیسے ہے, بٹ وی کین ڈو اینڈ بٹ وی شوڈ ڈو بیسکلی. اچھا دیکھیے, آئی ہیو اے ویری کلیئر پکچر ایز ویل وچ از کہ آپ نے کہا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹس سیلف نا, تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا لاڈلا بچہ تھی, تو یہ ہوا تھا. بہت اچھا ہوتا اور شاید آپ اور میں اور ماجد نظامی صاحب بیٹھ کر یہ گفتگو ہی نہ کر رہے ہوتے اگر 2017 کے وہ جو مجھے کیوں نکالا پہ عمران خان صاحب مجھے رکھ لو نہ کرتے. بہت اچھا ہوتا, سسٹم سے باہر ہو جاتے سب, اور ایک جو پیورلی ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں الیکشنز کے تھرو چلتا. دیکھیں ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, عمل پیرا نہیں ہے, تو اس کو روا رکھنے کے لیے جب آپ نے ان فریقین کو باہر نکالنا ہے جو خود ساختہ فریقین ہیں, تو اس کے لیے آپ کو مل بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی. آپ نے کہا کہ ہم پارٹ کیسے پلے کر سکتے ہیں سوشل میڈیا. دیکھیں آئی ڈونٹ ٹرسٹ سوشل میڈیا ایٹ آل. اس کی ایک بہت بنیادی وجہ ہے, پاکستان میں 2013 کے بعد سے سوشل میڈیا کا جو بوسٹ آیا
اور اب آپ دیکھیں کہ باقی تمام تر جماعتوں نے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیو کرنا شروع کر دیے ہیں. سوشل میڈیا ان پاکستان از ناٹ سوشل میڈیا، از پروپوگیٹ میڈیا. تو یہ پروپوگیٹ کرنے کے لیے ایک اور چیز جو آپ نے فرمایا، اگر ہم دیکھیں جو لاڈلا بنتا ہے، ظاہری بات ہے گھوڑا اس کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ راضی بھی حامی بھی بھر لیتا ہے، بھیا میں نے دلہا بننا ہے، دلہنیا کیونکہ کرسی ہے اس کی طرف لے کے آ کے میں نے جانا ہے. اب عمران خان صاحب نے جو غلطی کی لیکن آپ کو اگر ہم دیکھیں 2013 کا الیکشن، آروس کا الیکشن، اس کو زرداری صاحب نے کہا اور وہ آپ کے سامنے ہم سب نے کور بھی اس کو کیا. لیکن اب 2024 کی بات جب مجھے نکالا تو پھر کیوں لاڈلا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ایک غلطی، ایک کوتاہی سیاستدانوں سے بھی ہو رہی ہے جو خود تجربہ کر کے پھر آ کے اس قسم کے تجربوں میں پھر وہ شامل ہوتے ہیں اور پھر نقصان ملک اور عوام کا مینڈیٹ کا ہوتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ مسلسل ڈینائل میں ہے کہ وہ لاڈلا نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، یا تو وہ والی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں جو بہت اوپر ہے، یا واقعی ان کو نہیں مل رہی ہے، ہمیں کچھ اور دکھایا جا رہا ہے. لیکن البتہ جو بھی ہے دونوں صورتوں میں یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا ہونا یہ کب نکلے گا، اگر نون لیگ کے پاس یہ آپشن موجود ہے جو کہ we know from all aspects کہ there are some certain things جو چل رہی ہیں اور جو چلی ہیں تو میاں صاحب واپس آئے، ورنہ 13 مہینوں کی گورنمنٹ میں بھی آ سکتے تھے. ایگزیکٹلی. لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں یہ بڑی افسوسناک ہیں. اگر اس کو یہیں روک لیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ دیکھیں حرمیت پیپلز پارٹی آ جائے اقتدار میں، میری طرف سے نون لیگ آ جائے، پی ٹی آئی واپس آ جائے، بلے کے ساتھ آ جائے، ٹرافی لے کے آ جائے 92 کی، things would not be changed. کیونکہ جو مہنگائی کی ریشو ہو چکی ہے، جو ہمارے قرضوں کی سچویشن ہے، جو ہمارا بجلی کا اب سردی چل رہی ہے اور بجلی جا رہی ہے، گیس نہیں آ رہی ہے. ماجد نظامی صاحب جو فرما رہی ہے، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل یورپی یونین کی جانب سے باقاعدہ پاکستان کو کہا گیا کہ ہم اس ساری چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، جو سچویشن ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جی ایس پلس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ سچویشن رہی تو وہ بھی مشکلات میں کھٹائی میں ساری چیزیں پڑ سکتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ سر لیول پلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر سب کو ہونا چاہیے، کہیں ایک طرف جو سختی ہے، ایک طرف تو جب سختی آپ کریں گے تو عوام کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں عالمی دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کا لیول سب کو اگر برابری کا ہوتا تو بہتر نہ ہوتا، سچویشن کچھ ڈیفرنٹ نہ ہوتی؟ المیہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جب حکومت میں آنا چاہتی ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ گلیاں ہو جن سنجیاں تے وچ مرزا یاد پھرے، تو وہ کسی کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہوتی. عمران خان صاحب سے بھی یہی غلطی ہوئی، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو سپیس نہیں دی. اب جب وہ واپس آ رہے ہیں تو وہ بھی یہی کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ دائروں کا سفر جاری رہے گا اس وقت تک اصلاحات کی طرف یا کسی معاشی استحکام کی طرف نہیں، تو وہ محض ایک ریفرنس ہسٹری کے اندر چلا جاتا ہے، پریکٹیکلی اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. سر آئی ایم ڈن ود دی ورڈ آف لیول پلینگ فیلڈ. نا لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس. آپ یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جیسے فروا نے کہا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی بھی ایسا ہوا کہ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کسی بھی جماعت کو ملی ہو، سب کا گلہ ہر انتخابات میں یہی رہا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں، ہوم ورک کی بات کریں، نون لیگ نے بڑا کوشش کی کہ سندھ میں اچھا ہوم ورک کر سکے، انہوں نے کی پنجاب میں، یہ سارا سینیریو ہمارے سامنے، کے پی کی سچویشن بھی ہمارے سامنے ہے. آپ کس پارٹی کو اچھے ہوم ورک کے ساتھ، اچھی کیمپین کے ساتھ آگے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی اس وقت جو پنجاب کی سچویشن ہے، جو 141 سیٹس ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی کی جنرل سیٹس کا 53% بنتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پنجاب جیت لیا وہ بآسانی مرکز میں آ سکتا ہے. اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے باقی 3 صوبوں پر اتنا فوکس نہیں کیا جتنا فوکس ان کا پنجاب پہ ہے. انہوں نے پارلیمانی بورڈز کیے ہیں، میٹنگز کی ہیں، امیدواروں کے باہمی جھگڑے وہ نپٹا رہے ہیں، کسی کو سینٹ آفر کر رہے ہیں، کسی کو لوکل گورنمنٹ آفر کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ پنجاب میں ایک امپریشن دے دیا ہے کہ وہ آنے والے حکمران ان کی جماعت سے ہوں گے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے کئی الیکٹیبلز تحریک انصاف سے نکل کر مسلم لیگ نون میں آئے ہیں، اور کئی تو ایسے تھے جو استحکام پاکستان پارٹی کو چھوڑ کر بھی مسلم لیگ نون میں آ گئے.
کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ تو اگر اس کو ہم پہلے ڈیل بی ہی پارٹی ان سے کہہ کریں- رہے فروا تھے، جو ہم تو ماجد پارٹی نظامی کہہ صاحب رہے فرما رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں جو حالات ہمارے سامنے، جو منظر اور الیکشن کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک مخلوط گورنمنٹ ہوگی جو ہم نے 16 مہینے میں بھی دیکھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، ایک طرف تو مختلف چیزیں جو انٹرنیشنلی چیزیں بڑی چینج ہو رہی ہیں، ان ساری چیزوں میں پاکستان یا یہ جو گورنمنٹ آئے گی یہ کتنا سروائیو کرے گی، ان مشکل حالات سے کیسے پاکستان کو نکالنے میں کیا یہ کامیاب ہوگی؟ آج حرمیت سال کا پہلا دن ہے، آپ بڑے خطرناک سوالات کر رہے ہیں۔ میں اس جواب کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کرتی ہوں، میری دعا ہے آمین کہ اللہ تعالیٰ جو بھی گورنمنٹ لے کر آئے وہ گورنمنٹ 5 سال نکالتی تو ہے گورنمنٹ، لیکن ان کے وزیر اعظم بھی 5 سال، میری طرف سے شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو، ابھی تو فارمولا ظاہر طے پا رہے ہیں، پا چکے ہیں بلکہ وہ 5 سال نکالے، کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ پائلٹ یا اینکر جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ میں جو نظام ہمارا ہے۔ تو اگر وزیر اعظم ہی اسٹیبل نہیں رہے گا، وہ اسی کی کرسی جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں ہوگی، تو پھر وہ بار بار ہلنا جلنا اور پھر اوپر نیچے چیزیں اور پھر دیکھا نا یہ ہوا وہ ہوا۔ تو آئی وش کہ جو گورنمنٹ، دیکھیں مشکلات تو ہوں گی، وی آل نو دیٹ، بہت مشکلات ہوں گی، شاید اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں، مگر ایک پوائنٹ پر آ کر خدارہ یہ سوچنا ہے کہ یہ ملک رہے گا تو ہم رہیں گے، اور وی ڈو ناٹ وانٹ اٹ ٹو بی نیکسٹ ماجد نظامی صاحب، ہم نے تگڑے نون لیگ کے بڑے بڑے لیڈر دیکھے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی رائے جدا کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وزیر اعظم نون لیگ کا ہی ہوگا، اور عام آدمی میں یہ تاثر اب عام ہو گیا ہے۔ سر آپ نے دیکھا زبیر صاحب نے بڑے انکشافات کیے ہیں، کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو شاید اتنا بڑا سپیس آج نواز شریف ملک میں ہے تو کہیں نہ کہیں کریڈٹ مجھے جانا چاہیے، لیکن مجھے بھی کیوں نکالا، یہ گلہ وہ بھی کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم چلے گئے، مہتاب عباسی گئے، ٹکٹوں پر بڑا مسئلہ ہے، تہمینہ دولتانہ کا معاملہ جو ہے اس کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے اس کی، تو مریم نواز صاحبہ اپنا ہولڈ مضبوط کر لیں گی؟ سر دیکھیے، ایک چیز تو بالکل طے ہے کہ اپوزیشن کے ساتھی اور ہوتے ہیں، اور جب آپ حکومت بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کا گروپ اور ہوتا ہے۔ تو اپوزیشن کے اندر آپ کو ایک مزاحمت کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں لوگ فرنٹ فٹ پہ آ کے نعرہ لگا کے تو ریاست سے نیگوشیٹ کر سکیں۔ جب وہ مفاہمت ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا گروپ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ نے نعرے لگوائے تھے یا جن لوگوں سے بلند و بانگ دعوے کروائے تھے، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو محمد زبیر صاحب کے معاملات ہیں، یہ ڈیفینیٹلی اسی فارمولا کے انڈر آتے ہیں کہ جس وقت اسٹیبلشمنٹ سے یا ریاست سے بات کرنے کی ضرورت تھی، جب پریشر ڈالنا تھا، تو اس وقت انہیں زبیر صاحب کی شکل میں ایک بیسٹ آدمی مل گیا جن کے تعلقات بھی تھے، لیکن کیا وہ سروائیو کر پائیں گے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب ان کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اب میاں صاحبان کے معاملات ڈائریکٹلی ڈیل ہو رہے ہیں، مفاہمت ہو چکی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے اب اس کے اندر سے محمد زبیر جو ہیں وہ نکل گئے ہیں۔ اور یہ بڑا صاحب نے درست کہا تھا کہ اتنے گل ہو گئی ہے سر، بالکل، اور یہ سیاسی جماعتوں کے اندر بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو اینڈ ہیپی نیو ایئر ونس اگین۔ آپ کا شکریہ۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ ووٹ کا رائٹ ایک ایسا رائٹ ہے کہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑے گا۔ نیو ایئر ریزولوشن میں ایک ریزولوشن یہ بھی سیٹ کر لیں کہ اب ہماری عوام بڑی باشعور ہوگی، اس کو پتہ ہے کہ کیا چل رہی ہے، کون سی پکچر کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو ووٹ کا رائٹ آپ کا، آپ نے اس کو بہت دھیان سے استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ سال انتخابات کا سال ہوگا۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ کیپ واچنگ، گڈ مارننگ پبلک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ تو میں نے سوچا کہ آج جب بھی ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو ضرور کہیں گے ہیپی نیو ایئر، کیونکہ آج آپ سب کو دیکھیں اور جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو ان کو ضرور آپ کہیں کہ آپ کو نیا سال بہت مبارک ہے، اور پھر ایک $100 اسمائل وہ آپ نے مس نہیں کرنی، بیکاز یہ آپ کا بھی دن بنا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اگلے کا دن بھی بنا دے۔ تو بھئی آپ نے یہ کامات ضرور کرنا ہے ہرمیت۔ بٹ آل دو لیٹس ٹاک اباؤٹ اونلی لاہور۔ آج مجھے لاہور کے بارے میں بہت ساری بات کرنی ہے، بڑی ساری ایسی چیزیں بہت مشہور ہے لاہور کے بارے میں۔ یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ
یہ کسی اور سے محبت ہے, یا باغوں کا شہر, یا خوشبوؤں کا شہر, یا شہباز شریف نے تو اس کو پیرس بھی بنا دیا تھا. خیر لیکن پیرس سے پہلے چلتے ہیں, ذرا بالکل ریوائنڈ کرتے ہیں اور بہت دور لے کے جانا ہے آپ کو, تاریخ میں لے کے جانا ہے, کیونکہ ایسا مالا مال شہر جسے ہم شہر لاہور کہتے ہیں, ہر اعتبار سے اگر ہم باغات کی بات کریں, تاریخی مقامات کی بات کریں, اور ہمارے تاریخی ورثے کی بات کریں, گرودواروں کی بات کریں, ایسے بہت سارے مقدس مقامات ہر ایک دھرم سے منسلک جو ہے وہ موجود ہے. لیکن ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے تاریخ کے اوراق میں جانا ہے تو ہمیں صرف ورلڈ سٹی جانا چاہیے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسے بہت سے ان ٹچ ایریاز, ایسی بہت سی ان ٹچ بلڈنگز, ایسے بہت سے ان ٹچ پلیسز موجود ہیں جن کو آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ ایکسپلور کرتے ہیں, ہم نے سوچا کہ ان کو شو میں بلا لیتے ہیں, وہ آپ کو ایک اچھا کلائمیکس دے سکتے ہیں کہ ہم بیسیکلی اگر 2024 میں پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے تاریخ کو بہت زیادہ تھورلی اسٹڈی کرنا ہے, یا اگر آپ نے سیر سپاٹے کرنے ہیں, تو کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور گھوم پھر سکتے ہیں. تو آپ کا تعارف کراتی ہے, سعد زاہد میرے ساتھ موجود ہیں, ٹریول بلاگر ہیں, بڑی زبردست طریقے سے, پہلے بھی ہم نے ایک ڈیٹیل شو ان کے ساتھ کیا تھا, تو آپ ان کا کوئی بھی ولاگ دیکھیں گے تو آپ کو جو احساس ہوگا نا اس بات کا کہ کتنا خوبصورت ہمارا شہر ہے, اس میں کیا کچھ ہے سونے سے بھرا ہوا, تو پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا ان کے سارے کے سارے ولاگ دیکھ کے. تو آپ کو آج کے پروگرام میں ساتھ ہم ویلکم کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو سو ویری مچ. ہیپی نیو ایئر آپ کو بھی. اچھا ساتھ بتائیں کہ ابھی ہم نے بیسیکلی بات کی ہے, میں نے شروع میں کہہ دیا کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکسپلور ان ٹچ ایریاز. تو آپ جب ولاگنگ کرتے ہیں, جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, کور کرتے ہیں, تو آپ کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ ورلڈ سٹی سے نکل کے جو ہیش ٹیگ 2-3 تاریخی مقامات ہیں ہمارے پاس, ان کے علاوہ لوگوں کو کیا دکھایا جائے؟ تھینک یو سو ویری مچ جی. سب کو آج کا نیا سال مبارک ہو. اور جب آپ نے بات کر رہی ہیں وال سٹی کے حوالے سے, آل دو کہ وال سٹی لاہور کے اندر سب سے رچ ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور ایکچوئل میں ہے بھی, وہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. بٹ ادر دین وال سٹی بھی اگر ہم دیکھیں تو لاہور میں بہت سارے ایریاز موجود ہیں جن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. اور ایون آج بھی لاہور میں جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں ان کے درمیان یہ بحث ہوتی ہے کہ وال سٹی پرانا ایریا یا یہ دوسرے جن ایریاز کی میں بات کروں ان میں سے کوئی ایک آدھا اس سے زیادہ پرانا ہے, یہ ایک اسٹل بحث چل رہی ہے. سو ان اگر ایریاز کی میں آپ کے ساتھ نام شیئر کروں تو میرے پاس لسٹ ہے, اس میں ایک علاقہ جو ہے وہ کرشن نگر کا آتا ہے سب سے پہلے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پارٹیشن سے پہلے 30s میں 40s میں جو رچ ہندوز تھے, سکھ تھے, انہوں نے وال سٹی سے باہر نکل کر اپنی ایک کمیونٹی کو آباد کیا تھا, ایریا ڈیولپ کیا تھا. اس میں کرشن نگر, سنت نگر, یہ سارے ایریاز شامل ہیں. یہ سارے ایریاز میں اگر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ آج بھی پرانے اس دور کے بنے ہوئے جو مکانات ہیں وہ موجود ہیں. ان کا اسٹرکچر دیکھیں, اندرون لاہور سے بالکل آپ کو انٹائرلی ڈفرینٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو ایک کرشن نگر آپ ڈیولپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز, ایک اور علاقہ وہ ہے قلعہ گجر سنگھ. عام طور پر ہم سمجھتے یہ ہیں کہ لاہور کے اندر صرف ایک ہی قلعہ ہے جس کا نام لاہور فورٹ ہے, جس میں ہم ایکسپلور کرتے ہیں, لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ لاہور کے اندر ایک اور قلعہ بھی موجود ہے جسے قلعہ گجر سنگھ کہتے ہیں. کہ لاہور سے باہر جب یہ افغانیوں کے حملے ہوا کرتے تھے تو اس دور میں یہ گجر سنگھ ایک کریکٹر تھا لاہور کے اندر, انہوں نے اپنے اس ایریا کو پورا سیو کرنے کے لیے ایک قلعہ بنایا تھا. اسٹل اس اگر آپ علاقے میں چلے جائیں تو اس کے دروازے, اس کے اندر بنائے گئے کچھ پرانی عمارتیں, کچھ پرانی بلڈنگز وہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہیں. اس کا ایون دونوں جو انٹرنس گیٹ ہیں. ساتھ اگر ہم بات کریں جو ہم دیکھتے ہیں آپ کو اور بہت اچھا بھی لگتا ہے, ہم نے دیکھا ہے لاہور میں مختلف لوگ مختلف طریقے سے جو ہے ایکسپلور کرتے ہیں, اور پھر کوئی قصے کہانیاں, کوئی بیگمات کی, کوئی بادشاہوں کی کہانیاں جو ہیں وہ سنا کے چلا جاتا ہے. آپ کا یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے, آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اور پھر اسی کے ساتھ ایڈ کیجئے گا, یہ ماڈل ٹاؤن تو ویسے ماڈل ٹاؤن ہم اس کو کہتے ہیں, لیکن کیا تاریخی ورثے کے حوالے سے یا تاریخی مقامات کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ حمید بھائی, ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہیے اور جو روایت سے ہٹ کر ہو. عام طور پر لاہور میں جب بھی کوئی ایکسپلور کرتا ہے وہ چند چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں, وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے. آپ میں ہمارے سارے وہ بھائی ہیں, انسٹاگرام پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو جو ریلز ملتی ہیں وہ صرف اور صرف یہاں دہلی گیٹ کی ملتی ہیں, یا وہ آگے مسجد وزیر خان تک اس ایریا کو کور کرتے ہیں. اس سے زیادہ لوگ آگے جاتے نہیں ہیں. اس آگے تک لے کے جانے کے حوالے سے یہ اس کام کا آغاز کیا تھا. اور جو ماڈل ٹاؤن کی آپ بات کر رہے ہیں, ماڈل ٹاؤن ایک بہت انڈر ریٹڈ ایریا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں صرف ایک وہ ماڈل ٹاؤن ہے, اس کو ماڈل کے طور پر ہم دیکھتے ہیں, بٹ ان ٹرمز آف اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ بھی جس طریقے سے کرشن نگر کو آباد کیا گیا تھا, اسی طریقے سے اس دور میں جو رچ ہندو تھے انہوں نے اس کو آباد کیا تھا, ڈیزائن کیا تھا. سر گنگا رام نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. ایون اگر آپ ایریل ویو میں آپ اس کو دیکھیں, ایون اتنے سال گزر جانے کے باوجود, تو آپ کو اوپر سے ایک بالکل الگ نقشہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. 6 کینال کی جو کوٹیاں ہیں اس دور میں اس علاقے میں بنائی گئی تھیں. آج بھی وہاں پہ وہاں کا پرانا مندر جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے, پرانا گردوارہ ایگزسٹ کر رہا ہے. اور اتنا یہ آپ سے کہ
ریلیجس ہارمنی کی جو ہے سوسائٹی تھی کہ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک بلاک میں مسجد بنائی گئی تھی, دوسرے بلاک میں مندر اور تیسرے بلاک میں ایک گرودوارہ بنایا گیا تھا. تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سارے لوگ مل کے رہتے تھے. اچھا ساتھ سوری, لیکن دیکھیں آپ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, obviously you came to know جب آپ ڈسکشن کر رہے ہو کہ دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی تاریخی مقام ہوگا, بیکاز اگین آپ والی بات کہ ہم اسے ماڈل ازیوم کرتے ہیں نا کہ چلے ماڈل ہے, وہاں پہ سارا کچھ بڑا اسٹرکچر ڈیزائن بڑا زبردست طریقے سے بنایا ہے, لیکن نام پہ نہیں جانا. آپ یہ سب کچھ اسٹڈی کرتے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ آپ کرتے کہاں سے ہیں, جو ایکسپلور یا جو انسپریشن آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ تو دیکھیے میم, جب آپ ایک چیز کو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ سورسز خود چل کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ اس کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو جب تلاش میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کتابیں بھی آ جاتی ہیں, آپ کے پاس سینئرز بھی آ جاتے ہیں جو آپ کو مشورہ بھی دیتے رہتے ہیں, اور بعض اوقات آپ چلتے پھرتے کچھ آپ ایکسپلور کچھ اور کرنے جاتے ہیں, 10 اور سٹوریز آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں کہ اچھا یہ بھی تھا, وہ پھر آپ اگلی دفعہ جاتے ہیں پھر اس کو کور کرتے ہیں. سو یہ چیزیں اوور دا ٹائم 4-5 سال کی یہ جرنی ہے جس کے دوران یہ سب چیزیں. ساتھ ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں, ایک طرف تو میں جو جتنے بھی سکھ ہیں وہ آتے ہیں, گردواروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, مقدس گردواروں کی اگر میں بات کروں, پھر اسی طرح اگر اچرا, کیونکہ میں نے پہلی ڈاکومنٹری اس میں بنائی تھی, اچرا کا ایک علاقہ ہے, 5 پیاروں میں سے ایک پیارے کا جنم وہاں پہ ہوا, ہمارے لیے وہ کافی مقدس جگہ ہے. اس علاقے تک میں پہنچا اور بڑے مشکل تک میں پہنچا, اور پھر وہاں پہ میں نے ڈاکومنٹری بنائی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے علاقے, بہت ساری چیزیں جو ہم سوہا دیگر دوست بہت ساری جگہ جاتے ہیں بھیا ادھر ہی موجود ہیں اور یہ چیزیں ہیں, لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک نہیں آئی منظر عام پر, کیا اس پہ بھی آپ کام کریں؟ وہ ہے کون سی علاقوں میں ہے وہ جگہ؟ اس میں پہلے تو اگر اچرے کی ہم بات کریں تو حرمیت بھائی, یہ وہ جو میں سٹارٹ میں بات کر رہا تھا کہ سٹل ایک بحث موجود ہے رائٹرز کے درمیان, آتھرز کے درمیان, کہ وال سٹی پہلے ڈیولپ ہوا تھا یا اچرا پہلے ڈیولپ ہوا تھا. وہ جو ہم لہو اور کسو کی کہانیاں سنتے ہیں کہ ایک لہو نے لاہور آباد کیا تھا, تو وہ آج بھی بحث ہوتی ہے کہ وہ جو لہو نے لاہور آباد کیا تھا وہ ایکچوئل میں اچرا میں آباد کیا تھا. وہ وال سٹی تو بڑی بات کی بات ہے, ایک تو یہ چیز. دوسرا, گردواروں کی آپ بات کر رہے ہیں, لاہور کے اندر تو اوبویسلی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بہت سارے گردواروں کو اسٹیبلش بھی کیا گیا, لیکن کم لوگوں کو پتہ ہے کہ لاہور کے سراؤنڈ کے جو گاؤں ہیں وہاں پر آپ کو بہت سارے گردوارے ملتے ہیں. مثلا اگر میں آپ کے ساتھ لسٹ ایک شیئر کروں, لاہور کے سراؤنڈ میں ایک گاؤں ہے جامن کے نام سے, تو وہ پہلی پادشاہی کا گردوارہ وہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے لاہور کے باہر ایک ہڈیارہ گاؤں ہے, وہاں پہ چھٹی پادشاہی کا ایک گردوارہ ہے. پڈانا ایک گاؤں ہے جہاں پہ آپ کے بھی اگین 6 جو گرو ہیں ان کا گردوارہ ہے. اس کے علاوہ مانک جو ہمارے اس طرف رائیون روڈ پہ چلے جائیں گاؤں ہے, وہاں پہ پہلی پادشاہی کا بابا گرو نانک خود وہاں پہ 2 دفعہ آ چکے ہیں. امر سدھو کے اندر ایک گردوارہ موجود ہے جو اگین 6. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور اور لاہور کے سراؤنڈ میں بہت سارے ایسے گردوارے موجود ہیں جو انڈر ریٹڈ ہیں, جن کے بارے میں ایون لوکل کمیونٹی کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ اسے ایکسپلور کرنا چاہیے. اچھا ساتھ ایک اور چیز, اب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے بڑوں نے کہا کہ لاہور کی کوئی حد نہیں ہے, اور یہ واقعی ہے. اب دیکھیں لاہور کہاں تک نہیں پھیل گیا نا, قصور تک چلا گیا. لیکن اب ہم لاہور کے اندر کے ایریاز کی تو بات کر رہے ہیں. لاہور کے قریب جیسے آپ نے بہت سارے گرودواروں کا نام لیا, ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جو کہ ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. لیکن اب when it comes to کہ ہم نے ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے, آثار قدیمہ کے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کتنا خیال رکھ رہے ہیں, آپ کو افسوس تو ہوتا ہوگا جب آپ ولاگنگ کرتے ہیں, جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس اور ہم نے اس کو کیوں سیو نہیں کیا ہوا. وہ ایسے کون سے ایریاز, کون سی چیزیں جو آپ کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ میم مجھے جو تکلیف ہوتی ہے وہ دیکھیے, وہ لاہور کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ماڈرن لاہور کا محسن ہے جسے ہم سر گنگا رام کہتے ہیں. اگر آپ ان کی سمادھی پہ جائیں تو آل تو ابھی ریسنٹلی اس کو کنزرو وغیرہ کیا گیا ہے, لیکن وہ ایک ایسی سائڈ ہے جو میرا خیال ہے ہر لاہور سے محبت کرنے والے کو وہاں پہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ لازمی وزٹ کرنا چاہیے. کیونکہ لاہور کے حوالے سے جو گنگا رام صاحب کی جو خدمات ہیں آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو حیران پریشان ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گھر کی چابیاں اٹھا کے لا کے انگریز کے دفتر میں اس کے ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ کالج بنا لیں, اور وہی بعد میں کالج بھی بنا. اسی طریقے سے اگر اور ہم لاہور کی بات کریں, لاہور کے اندر ایک جین ہال ہے. عام طور پر ہم کنسیڈر یہی کرتے ہیں کہ شاید لاہور میں بیفور پارٹیشن یا ہندو تھے یا سکھ تھے, مینلی اوبویسلی یہی 2 مین پاپولیشنس تھی یہاں پہ, لیکن ایک کاؤنٹیبل جو اماؤنٹ تھی وہ جینز کی بھی یہاں پہ تھی, جینز بھی یہاں پہ رہتے تھے. تو ان کا جین ہال بیسیکلی وہ ان کا کمیونٹی سینٹر تھا, اندرون لاہور میں آج بھی وہ موجود ہے. ایون میری ایک ویڈیو جو ہے وہ ان کی فیملیز تک جو ہے وہ پہنچی, اور انہوں نے کینیڈا سے مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا. سو ایک وہ سائڈ ہے. پھر ایک بلاکی شاہ کی حویلی اندرون لاہور میں ہے, وہ بڑی ایکسپلور کرنے والی ہے. بیسیکلی وہ ایک پورا بینک ہے, وہ ایک صرف بلڈنگ نہیں ہے, وہاں پہ پورا. اگر ہم دیکھیں ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں, ایک طرف تو 2 بڑی قومیں
پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں چھوٹی جین مت کی طرف آتے ہیں, پارسی کی طرف آتے ہیں, دیگر لوگ ایسی قومیں بھی کہیں نہ کہیں پائی جاتی تاریخ میں جو ہمیں لاہور سے کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے. لیکن ایسے میں آپ سے زیادہ چاہیں گے کہ لوگ جو لاہور ہے, اب جو لاہور جس طریقے سے پھیل چکا ہے, پھیل رہا ہے, محکمہ اوقاف کی میں بات کروں معذرت کے ساتھ, میں تو ان پہ کھل پہ تنقید بھی کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کی کرپشن کا. اب جس طرح انہوں نے زمینیں لیز پہ اپنے رشتہ داروں کو دی ہیں اور سب جگہوں پر انہوں نے قبضے جمائے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ کتنا نقصان یہ لوگ اس محکمے نے پہنچایا ہے ان ساری ہسٹوریکل جتنے بھی پلیسز ہیں؟ اب تو ان پہ ایسے لوگ بیٹھ گئے جن سے اب پوچھنا بھی نامناسب ہے, وہ تو سیدھا شو بھی میرا بند کرا سکتے ہیں. یہ واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ حرمیت بھائی یہ ایک دن کی سٹوری نہیں ہے, یہ 70-75 سال کی سٹوری ہے. یہ اگر یہ تمام جو عمارتیں ہیں یہ اس نہج پہ پہنچی ہیں اور آج اگر اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود اپنی یہ آج بھی مینٹین ہے, تو اس میں کوئی ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ کارکردگی نہیں ہے. یہ خود کیونکہ وہ بڑی اچھی مضبوط سٹرکچر بنے ہوئے ہیں, اس لیے وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ کھڑے ہوئے ہیں. ادروائز اگر ہم کچھ ڈپارٹمنٹس کو دیکھیں, آلدو کہ کچھ نے کام شروع کیا, لیکن جس طرح آپ اوقاف کی بات کر رہے ہیں یا اور بھی جو اس طرح کے ڈپارٹمنٹ انوالو ہیں, ابھی بہت کام کرنے والا باقی ہے. ہمیں اپنے ہمسایہ ملک بھارت سے ہی ہمیں کچھ تھوڑا بہت سیکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے ایون اس طرح کی سائٹس کو ایکسپلور کیا اور ان کو اوپن کیا, انہیں کنورٹ کیا ڈفرینٹ ریسٹورنٹس میں, ہوٹلز میں. اچھا, یہ کنورشن سے مجھے ایک بات ہے, سوری فار انٹرپشن ساتھ, لیکن آپ کو لکشمی مینشن یاد ہوگا. او مائی گاڈ, ہم لاہور کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں, ہب آف ایوری تھنگ. لائک آپ ہر مذہب کی بات کریں, دھرم کی بات کریں, ہر قسم کے لوگ یہاں پر ہمیشہ بسے ہیں. اس لکشمی مینشن کو بھی دیکھیں نا, پارکنگ ہو گئی, قبضہ مافیا ہو گیا, اس کے نام کر دیا. بچاتے بچاتے ہم نہیں بچا سکے. ایسے بہت سے ایریاز ابھی بھی بلڈنگز ہیں جن کو ہم بچانا چاہتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ بچانا چاہتے ہیں, جس کو آپ کور کرتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں. تو ایسے بہت سارے مقامات کو ہم نے کھو دیا ہے, آلموسٹ کھو دیا ہے. بالکل ایسا ہی کیا ہے. جو آپ لکشمی مینشن کی بات کر رہے ہیں, جس کے نام سے ہمارا مشہور لکشمی چوک بھی ہے لاہور میں, سو آپ وہ دیکھ لیں کہ اس مینشن کا صرف اور صرف فرنٹ کھڑا ہوا ہے. بیک اینڈ پہ جتنی اس کی بلڈنگ ہے, آپ بھی کل جائیں گے تو لازمی چیک کیجیے گا, بیک پہ اس کے کوئی اسٹرکچر ایگزسٹ نہیں کر رہا. صرف وہ بھی فرنٹ شاید مے بی کیونکہ کچھ سختی ہو گئی یا روک دیا گیا, کنٹروورسی نہ ہو جائے, اس لیے انہوں نے اس کا فرنٹ ہے. بیک اینڈ پہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں, سارا پارکنگ ایریا میں کنورٹ ہو گیا. اور اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں منٹو صاحب, ان کے گھر کو بھی نہیں بخشا گیا, تو یہ کہیں نہ کہیں بڑی تکلیف دہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہے کہ اپنے ہیروز کو, اپنے ان لوگوں کو جن کو تاریخ میں بلکہ بڑا نام ہے ان کا اور لوگ یاد بھی کرتے ہیں, دیگر ممالک والے لوگ یاد کرتے ہیں, تو ان کو بھی ہم نہیں بخش رہے ہیں, مطلب وہ جگہ بھی ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں. حرمیت بھائی, میں نے ایک دفعہ نا اس انٹینٹ کے ساتھ میں گیا تھا اور میں نے لوگوں سے بات کی تھی. میں نے کہا چلیں ان کا اوپینین لیتے ہیں جو عام طور پر اس طرح کی عمارتوں کو گرا دیتے ہیں. سو وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, ہم ان بلڈنگس کو رکھ کے کیا کریں گے. یہاں تو آپ حکومت ہمارے پاس آئے اور ہم سے یہ پوری کی پوری جو بلڈنگ ہے وہ اون کر لے, ہمیں پیسے دے دیں, ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ایک چیز ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, ایک اوپر سے وہ بلڈنگ جو ہے کسی کمرشل زون میں آ گئی ہے. سو ان کے ذہن میں پہلا ہی اسپیکٹ یہ آتا ہے کہ یار اس کو ہم یہیں کہیں گراتے ہیں, اس کے کچھ 2-4 پلازے اس کے اندر بناتے ہیں, اس کے اندر 10-12 دکانیں بناتے ہیں, کرائے پہ دیتے ہیں, ہمیں کرایہ آنا شروع ہو جائے گا. سو یہاں پہ ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے زیادہ حکومت وقت کا اس کا جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ نہیں یہ اون کر سکتے یا وہ نہیں کر سکتے, وہ بیچ کے چلے جائیں گے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اون کر لیں, آپ وہاں پہ جا کے اسے آن کریں, اسے بنائیں, اسے ایک ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کریں, اس کے بعد آپ کام کرنا شروع کریں, لوگ آئیں گے, آپ وہاں سے ریونیو جنریٹ کریں گے. سو لوگ بھی جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں جس کے تحت وہ اس جو ہے وہ عمل کی طرف آتے ہیں. تھوڑا بہت کام جو کرنا شروع کیا ہے ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹ نے, اب دیکھیے بہت سارے آپ سے سیکورٹی پرزرو کرنے کی کوشش کی ہے, ہڑپا پہ بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی کام شروع کیا ہوا ہے آج کل. تو آپ دیکھ رہے ہیں جن جگہوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ ایریاز کون سے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ سیو ہو جائیں گے فار آر فیوچر جنریشن؟ لاہور کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی, اگر میں اس کی بات کروں تو لاہور میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سال کے 365 دن بھی اگر کام کیے جائیں تو کم ہے, کیونکہ اتنی سائٹس ہیں, گلی گلی میں اگر آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو مندر, گردوارے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں. آج بھی میں 250-300 میری سائٹ جو ہیں وہ ہونے والی ہیں, اسٹل میں جب بھی جاتا ہوں میں 4 سائٹس اور مجھے نظر آ جاتی ہیں کہ یار ابھی یہ تو رہتی ہے, یہ بھی رہتی ہے, کتنا کروں, سال کے 365 دن بھی کور کروں گا نا تو اگلا جس طرح یہ اگلا سال چڑھے گا تو وہ اس میں ہوگا کہ یار یہ تو بھی رہ گیا. سو ابھی بہت زیادہ لاہور میں کام کرنے والا ہے. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے ریکویسٹ میں یہی کرتا رہتا ہوں اپنی ویڈیو کی وساطت سے بھی, اور جب بھی آپ جیسے کو انٹرویو دینے کا موقع ملتا ہے, کہ خدا را وال سٹی جو ہے یہ صرف اور صرف وہ دہلی گیٹ سے مسجد وزیر خان تک نہیں ہے, اس سے آگے بھی جائیں, اس سے آگے گلیوں محلوں میں جائیں, آپ کو اتنا خزانہ ملے گا. میرا خیال ہے ان کو پتہ بھی ہوگا سب کچھ کہ یہاں میں بھی ان کی کچھ مجبوریاں ہیں, لیکن اس سے زیادہ ایریا کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی سے انشاءاللہ پاکستان کا سافٹ امیج بھی ڈکلیئر ہوگا. انشاءاللہ. ساتھ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور ایک بات حرمیت بڑی وہ یہ کہ
एक ऐसा रिच कल्चर के अतबार से एक ऐसा अगर हम शहर बात करें जिसको पूरी दुनिया में हर बंदा जानता है, किसी को कुछ नहीं पता होगा ना उसको लाहौर के बारे में ज़रूर पता होगा। तो ये जो नाम आप हर जगह चर्चे के तौर पर सुनते हैं उसके लिए आपको और मुझे जो लाहौर में रहने वाले हैं हमें भी अपना छोटा सा इनफरादी किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। Welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show and we are in 2024 too, क्योंकि अब 2024 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। वैसे सारे लोग डाइजेस्ट ही कर रहे होंगे, अच्छा 2023 गुजर भी गया है, और दूसरा ये कि सोच रहे होंगे अच्छा इस साल में क्या हमें 2024 जो है वो ट्रीट कैसे करेगा। लोग क्या सोचते हैं उम्मीद के, क्या हमें अपनी ड्रीम कार मिल सकेगी, क्या हम अपने ज़बरदस्त से अच्छे बड़े घर में जा सकेंगे, क्या हमें ड्रीम जॉब मिल सकेगी, अगर आप रोमांटिक एनालिसिस देखते हैं तो लोग कहते हैं क्या हमारी शादी हो सकेगी। तो ये सारी वो चीज़ें जो कि एक आम इंसान जिस चीज़ों की ख्वाहिशात करता है, ख्वाहिशात लेकर जो है वो 2024 में एंटर हो रहा है। बट ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमने देखना ये है कि क्या हम रिकैप करेंगे 2023 को या फिर 2024 के लिए खुद को तैयार करेंगे एक जंगजू की तरह, असलहे से लैस कि भी आने वाला साल जो है वो कैसा होगा। इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि आज 7 दिन लग जाएगा आपको डाइजेस्ट करते करते। बट हमारी जो पब्लिक है वो क्या सोचती है 2024 के बारे में, उनकी क्या क्या ख्वाहिशात हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो वो रिपीट नहीं करना चाहते और वो 2024 को लेकर कितने इनकरेज्ड है, उसके लिए जरा पब्लिक क्या कहती है पहले आप वो देख लें। जस्ट हैव अ लुक। 2024 में ये है कि वी शुड बी स्टे पॉजिटिव, वी शुड फॉलो द पॉजिटिव मंत्रा, यही हम फॉलो करेंगे। खुद ठीक हों उसके बाद दूसरों को ठीक करने के बारे में सोचेंगे। अपनी आवाम को यही कहूँगी कि इस मौके पे पॉजिटिव रहें। 2023 में आप लोग आपके साथ जो भी बुरा हुआ आप उन चीज़ों से मूव ऑन करें और 2024 को पिछले साल से बेहतर बनाएं। अच्छा साल गुजरे और एक दूसरे की हेल्प करें हम। जैसे पिछले में हमने रिस्ट्रिक्शंस को बहुत स्लो लिया था और मतलब ध्यान नहीं दिया था ज़्यादा, तो इस बार ज़्यादा केयर करें एक दूसरे की। हर साल की तरह मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छे से दिल लगा के, वरना इंशाल्लाह इस बार भी ना सब कुछ कर देना, टॉप कर लेना इंशाल्लाह। हैप्पी न्यू ईयर। मेरा पैगाम तो ये होगा कि पहले अपने अंदर तब्दीली ढूंढें, अपने अंदर अच्छाई ढूंढें, अपनी अच्छाई को उभारें। 2023 में कुछ खास मतलब ऐसा कुछ सच हुआ नहीं है, यही बस पार्ट्स में ही आए। और 2024 में यही कि कोई और अच्छी जगह, कोई रेजोल्यूशन तो है नहीं, तो बस यही। 2023 से डिफरेंट तो लाजमी होना चाहिए। 2023 में हमने क्या देखा है और 2022 में हमने क्या देखा है, हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि 2024 ऐसा हो, इसको ज़रूर डिफरेंट होना चाहिए। मैं तो वैसे नए साल को बहुत वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जो महंगाई थी ना उससे तमाम आवाम जो है वो बहुत परेशान थी, इसलिए मैं महंगाई को बाय बाय कह रही हूँ। और नए साल पे जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए बहुत होप्स हैं कि महंगाई कम होगी। नए साल में मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि स्कूल का बहुत होमवर्क मिलता है वो कम करवा दें, और दूसरा कि मम्मा मारती हैं उसको कम करवाएं। तीसरा ये है कि मैसेज कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे क्यूट क्यूट स्टेशनरीज खरीदनी है, इसलिए उसके लिए करवाएं। वी विश यू हैप्पी। मामा प्लीज 2024 में इतना मत मारिएगा, बच्ची की जो फरियाद है उसको सुन लीजिएगा। और दो आपने देखा छोटी छोटी ख्वाहिशें, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा सोहा कि अगर आपने देखा वॉक्स बॉक्स में बड़े पॉजिटिव लोगों के जो कमेंट्स थे, अच्छा लगा कि हाँ लोग अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव, ये मस्बत सोचना कहीं ना कहीं उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बड़े इनकरेज थे लोग, बड़ी मुस्कुराहट के साथ 2024 को वेलकम कर रहे थे। और आपने एक और चीज़ देखी कि हर एज ग्रुप का जो कैनवस था वो उसके मुताबिक सोच रहे थे, लेकिन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव बातें की। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी पॉजिटिविटी के साथ और इनकरेज होकर जो है वो 2024 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। थोड़ी इंकरेजमेंट जो है वो हम भी आपको दे देते हैं। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ, क्योंकि अगर आपने 2023 को जिस तरीके से भी परसीव किया, मैं चाहती हूँ कि 2024 को आप एक वार्म वेलकम करें, और उसके लिए अच्छी और पॉजिटिव बातें जो है वो सुबह सुबह आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ अली अब्बास मौजूद है हमारे पैनल में, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच ट्रेनर हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अफाफ मंजूर ने कहते हैं, और ये रिहैब कंसल्टेंट है और इसके अलावा एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो आपको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सोहा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं सोहा? अल्हम्दुलिल्लाह।
हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। और आज जो है चूँकि हम हमेशा इस एनालिसिस में रहते हैं कि हमने 2023 में क्या खोया क्या पाया, लेकिन मुझे ये लगता है कि एनालिसिस हर कोई नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो बस आजकल ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि चलो जी 2024 आ गया, कोई बात नहीं, 2023 में कौन सा मार्का मार लिया, 2024 में हमने क्या करना है। लेकिन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रेजोल्यूशन सेट करना और एक चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना और डायरेक्शन को देखना। आप बताइए डॉक्टर साहब। थैंक यू सोहा फॉर हैविंग मी हेयर। और आज साल के पहले दिन ही हम बहुत अच्छे मौजू पे बात करने जा रहे हैं। सोहा, मेरे ख्याल में इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो होती है ना, वो आपकी सेल्फ होती है। सो यस, आप खुद, यानी आप खुद जो हैं, आपके पास जो भी है वही आप दूसरों को जो है बांट सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी लाइफ के हिस्से में हैं, और जाहिर है ये जो इवेंट्स होते हैं, कोई साल का बदलना, ईद का आना, ये हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट लेके आते हैं और हम चाहते हैं कि कोई नई चीज़ें हम प्लान करें, कुछ नया हम डिसाइड करें। सो इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन ये याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दुनिया में है ना, वो आपकी अपनी ज़ात है। जब आप खुद हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, आपके अपने पास नॉलेज होगा, जो कुछ भी होगा वही आप दूसरों को डिलीवर करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ज़ात से प्लानिंग स्टार्ट करें, अपनी ज़ात की इंप्रूवमेंट से प्लानिंग स्टार्ट करें। फिर जैसे कि आपका तो मैसेज ही पब्लिक के लिए, तो फिर ही हम पब्लिक के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा अली भाई, एक और चीज़ अगर हम देखें, डॉक्टर साहबा ने बड़ी खूबसूरत बात की और हमने ऐसे लोगों को भी देखा है माजी से निकलते नहीं है भैया, वही पुरानी किस्से कहानियों में अटके होते हैं, हाय बड़ी मोहब्बत थी हमें, दिल टूट गया। तो ऐसे दुखी दिलों के साथ जो लोग बैठे हुए हैं, तन्हा गजलें जगजीत सिंह के, हरमीत सिंह के सुन के पागल हो रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? आगे भी बढ़ना चाहिए ना सर, ऐसे लोग क्या कैसे निकल सकते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। जी हरमीत सिंह जी, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी एक ट्रू ऑब्जर्वेशन हमारी सोसाइटी की दी है कि हम चीज़ों को छोड़ते नहीं है, हम पुरानी बातों के अंदर उलझे रहते हैं। लेकिन ये अब बात ये समझने की ये ज़रूरत है कि अगर आप ज़िंदगी में, अगर आपने किसी चीज़ को हाथ में उठा के रखा हुआ है, तो वो आप थोड़ी देर बाद आपका हाथ थक जाएगा और अल्टीमेटली वो आपका असर वो आपकी पूरी बॉडी पे पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जो गुजर जाता है वक्त, वो वापस नहीं आता। अगर आप उसको लकीर की तरह पीटते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका अल्टीमेटली नुकसान आपको ही होगा। जिसने आपको छोड़ा है वो दुबई के बीच में बड़े एंजॉय कर रहा है लाइफ अपनी, और वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहा है। लेकिन आप उसके बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी को हल्का ना करें, मूव फॉरवर्ड करें। देयर आर न्यू ऑप्शंस इन लाइफ। हमेशा ज़िंदगी में आपके पास अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। ज़िंदगी में वो लोगों को मैंने ज़्यादा खुश देखा है जिनके पास अल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं, वो ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहते हैं। अच्छा अली, आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ना एक बड़ा बिलीव रखती हूँ एक चीज़ पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स और हर जगह पे लिखा भी हुआ है, लिव इन द मोमेंट। और मैं कोशिश करती हूँ लोगों को मैं यही कहूँ, हम कल से डाइट शुरू करेंगे, हम कल से रूटीन बेहतर करेंगे, हम कल से पानी ज़्यादा पीना शुरू करेंगे, कल से जॉब ढूंढेंगे, कल से कोई नई चीज़ सोचेंगे। इट्स ऑल अबाउट कल। कल आज भी कल है, वो आज हो ही नहीं सकता, वो कल ही आएगा। तो हम कितना ज़्यादा, अब हरमीत ने माजी की बात की, एक माजी, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि मुस्तकबिल की सोच को लेके इतना हल्कान होते हैं कि जो आज प्रेजेंट है हम उसको एंजॉय ही नहीं कर पाते। मतलब 31st को हमने एंजॉय नहीं किया सोच के कि फर्स्ट को क्या होगा। तो ये जो कल वाली चीज़ है, इसको कैसे निकाला जाए अपनी ज़िंदगी से? लिव इन द मोमेंट। सोहा, आपने ये बड़ी अच्छी बात की। और एक कहावत है कि हम ना तो अपना माजी बदल सकते हैं, ना हम अपना मुस्तकबिल पता होता है हमें कि क्या होना है, और हम उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमारा आज है। और आज में भी हमें क्या करना है? आज में हमें अपनी चेंज करनी है हैबिट्स, बिकॉज योर हैबिट डिटरमिन्स योर फ्यूचर। सो आज आप जो अपनी हैबिट्स बनाएंगे, आपने बहुत अच्छी बात की, लिविंग इन द मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाउ टू लिव इन दैट इम्पॉर्टेंट मोमेंट इज़ मोर देन दैट इम्पॉर्टेंट। सो आपने उस मोमेंट को कैसे एंजॉय करना है, आपने उस मोमेंट को कैसे जीना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी मूवमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए, जाहिर है सबसे पहली चीज़ है आपका अपना थॉट प्रोसेस। मेरे पास जब क्लिनिक पे जो क्लाइंट्स आते हैं उसमें मोस्टली जाहिर है उनको रिहैब की ज़रूरत होती है, उनको होप की ज़रूरत होती है, कमिंग बैक टू लाइफ की ज़रूरत होती है। लेकिन आम तौर पे मैंने उन्हीं लोगों को बेहतर होते देखा है जो आज और अभी की कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं। यानी जो मेरे पास मेरे क्लिनिक से ये कमिट करके उठते हैं कि हम आज से और अभी से ही अपनी ये सारी चीज़ें या प्लानिंग्स जो उस पर काम शुरू कर देंगे, तो दे प्रोड्यूस वेल। और जो कहते हैं ना कि हम हफ्ते बाद या 10 दिन बाद करेंगे, दे नेवर डू दैट। होता ही नहीं है। अगर हम देखें, जाहिर बात है, हम चाहते हैं कि पॉजिटिव चीजें लाइफ में आए, और सोहा को हम फॉलो भी करते हैं, बड़ा अच्छा लिखती हैं और जिंदगी भी उसी तरह गुजारती हैं। तो सिर्फ एक और चीज, छोटी छोटी चीजों को हमने जिंदगी का हिस्सा बनाया और उसी पे महदूद रहते हैं। कभी हम कहते हैं हाय वो मनजीत सिंह का पुत्र जो है ना, जगजीत सिंह, उसने कुर्सी नहीं छोड़ी जब मैं ब्याह पे गया। फिर हम ये भी देखते हैं कि उस सकीना की बेटी ने मुझे आवाज नहीं दी। और उन सारी चीजों को जो है हमने अपनी जिंदगी में रखा हुआ, और उससे हम आगे नहीं बढ़ते, और फिर उन रिश्तों को कहीं ना कहीं वो रिश्ते भी कमजोर हो
जाते हैं, कैसे उन रिश्तों को मजबूत किया जाए? नया साल है, नई शुरुआत है। हरमीत, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप, मुझे इसलिए अच्छी लग रही हैं ये बातें कि हम वाकई में बहुत सारी चीज़ों को लटकाए रखते हैं, और जैसे अभी अली ने भी कहा कि हम एक मुस्तकिल कोई भी चीज़ जो कि हमारी खुशी के साथ नहीं होती, वो चीज़ कुछ अरसे के बाद बोझ बन जाती है। सो बोझ आप अपने आप से हल्का कीजिए, एंड ट्रस्ट में कोई ऐसी वजह नहीं होती कि आप समझें कि आपने उसको छोड़ दिया तो उसको कुछ हो जाएगा या आपको कुछ हो जाएगा। Yes, ठीक है। अच्छा, अपने साथ हमेशा जो है पॉजिटिव चीज़ें रखें, पॉजिटिव लोग अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ दीजिए। और जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जिनको आपने नहीं छोड़ना, उनको नहीं छोड़ना। एवरीथिंग कैन नॉट बी ऑप्शन। अच्छा, हम दुनिया की बात करते हैं, दुनिया क्या कहेगी? एक चीज़ याद रखें कि दुनिया आपके 4, 5, 7 लोग हैं सिर्फ, यानी आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपका स्पाउस, वही आपकी दुनिया है, आपके बहन भाई, वो आपकी दुनिया है। कंसिडर देम, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, आपके कुछ करने से उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, दैट मैटर्स। और इसी दुनिया को बस जहन में रखते हुए अपने फैसले भी कीजिए, इसी दुनिया को जहन में रखते हुए हंसें भी, खेलें भी, उदास भी हों। अच्छा, ये दुनिया जो है ना, अच्छा लोगों की जब आप बात कर ही रही हैं, तो फिर ये 2024 में एक रेजोल्यूशन सेट किया जा सकता है कि हमने इस चीज़ को अली अवॉइड करना है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और ये लोग जो है ना, ये वो 10-12 नहीं होते जो हमारी फैमिली के होते हैं, ये पूरी दुनिया होती है। हम कितना अपने डिसीजंस को बाजू का चेंज कर देते हैं, बाजू का गलत साबित हो जाते हैं, बाजू का सच्चे साबित हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम जो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से अपनी ज़िंदगी को इतना ख़राब कर लेते हैं कि 2023 में हम अगर अभी इस वक्त लोगों से पूछे ना 2 में से 3 में 3 में से 2 को कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब किस वजह से हुई, तो वो एक्सटर्नल लोगों की वजह से ही हुई होगी, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब रहे होंगे। तो इनको कैसे किया जाए? सोहा, इसमें ना कॉन्फिडेंस का मसला होता है। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक एक्सरसाइज करवाता हूँ। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप उन 5 लोगों के नाम लिखें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ जन्नत में हों। तो डेफिनेटली वो उन लोगों के नाम लिखते हैं, जैसे भाई है, जैसे आपकी बीवी है, जैसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तकरीबन सब लोग इन्हीं लोगों के नाम लिखते हैं। फिर मैं उनसे ये सवाल अगला पूछता हूँ कि आप इन लोगों के साथ इस दुनिया में कितना वक्त गुजारते हैं? जिनके साथ आप जन्नत में वक्त गुजारना चाहते हैं, उनको इस दुनिया में इम्पोर्टेंस कितनी दे रहे हैं? तो उसमें उनका इम्पोर्टेंस का जो लेवल है वो कम होता है। ज़्यादातर हमारा जो ध्यान है वो इस वक्त फेसबुक के लाइक्स, कमेंट्स और हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। अच्छा, लोगों को अच्छा, ये हमारा एक चीज में मैं आपको इख्तिलाफ करूंगा जी, करना चाहिए ना, करें इख्तिलाफ आपका राइट है। गाली उसमें कहा गया कि बेगम के नाम लिखा होगा, मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं पड़ोसन का नाम जरूर लिखा होगा। लेकिन एक चीज डॉक्टर साहब अगर हम देखें, वरना हमने है भाषण हम देते हैं सबको कि भैया अगर आप पॉजिटिव चीजों में रहेंगे तो जिंदगी बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक ऐसी चीजें आपके सामने आ जाती हैं कि आप वापस नेगेटिव चीजों की तरफ चले जाते हैं। क्या नुकसान इसका पड़ता है आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ और आपके करियर पे? देखिए हरमीत, ये लाइफ है ही इसी तरह। ये अगर सारी पॉजिटिव चलती रहेगी ना, फिर भी आपका ज़िंदगी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। आपको ज़िंदगी का प्लेयर हैप्पीनेस लेने के लिए आपको दुख का एक्सपीरियंस भी करना होगा। जब आपको दुख मिलेगा, जब आपको परेशानी मिलेगी, और तब जाके बाद में आपको हैप्पीनेस और प्लेयर मिलेगा, तब जाके आप कंपैरिजन में आपको एहसास होगा कि खुशी क्या है और गमी क्या है। उसके लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है कि ये कह देना बहुत आसान है कि आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन इसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं। अगर वो प्रैक्टिसेस आप करेंगे, जैसे आपके साथ पॉजिटिव लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। आप पॉजिटिव मूवीज़ देखें, आप पॉजिटिव कंटेंट देखें, आप लेक्चर्स देखें उन लोगों के जिनके साथ आप मोटिवेट होते हैं। ये 5-6 पॉजिटिव काम आप करना शुरू कर दें, आप नेचुरली पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ जी डॉक्टर साहब अगर हम देखें, ख्वाहिशात है, अंबार है, भैया सब ने बहुत कुछ करना है। अब ऐसे में जो यूनिवर्सिटी में बैठे हैं नौजवान, उनकी ख्वाहिश है कि डिग्री लेकर वो बाहर की अच्छी अच्छी जॉब की तरफ जाएंगे। फिर ऐसे नौजवान भी बैठे हैं कि उन्होंने घोड़े बैठना है, लड्डू छकना है, जो बड़ा कड़वा भी है, किसी को मीठा लगता है। आप क्या कहती है, क्या ऐसा करना चाहिए कि लाइफ में वो अचीवमेंट आए, वो नया साल जो आया हुआ है, कौन सी ऐसी आदत है जो माजी में भुलाकर वो आगे तरफ बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हैं? देखिए हरमीत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ का जो कैनवस है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके देखें और उसमें ये चीज़ें डिसाइड करें। असल में हमारे नौजवानों के साथ मसला ये है कि उनके पास डायरेक्शंस नहीं है, वो लिमिटेड सोचते हैं। ठीक है, हमें शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाने चाहिए, लेकिन हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक ब्रॉड लैंडस्केप में भी देखना, उनको सिखाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे लोगों को जो कि यंग हैं उनको हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के ज़रा सेगमेंट्स को बना के सोचें। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीन एज से 25, 26, 7 ईयर्स की एज तक हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस
लाइफ के जो ये टाइम पीरियड है इसमें आपका गोल क्या है. आपको इस लाइफ के टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने करियर बिल्डिंग पे तवज्जो देनी चाहिए. बाकी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहें, सोचते रहें उन्हें, लेकिन आपका जो ज़्यादा टाइम है वो इस चीज़ पे गुजरना चाहिए. देन कम्स द लेट 30s, आई मीन अर्ली 30s, यानी अगर आप 30s में हैं तो फिर आपका सारा फोकस आपके करियर पे और आपकी जॉब के ऊपर होना चाहिए. आपको मजबूत हो जाना चाहिए फाइनेंशियली हर तरह से, और साथ साथ आपको अपनी फैमिली की बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, यानी अब आपको शादी भी कर लेनी चाहिए. और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने जैसे आजकल नौजवान फ़ौरन से जो ही यूनिवर्सिटी में पहुंचे साथ ही वो डिसाइड कर लेते हैं शादी, इट्स नेचुरल, ठीक है, आपके इमोशंस फीलिंग्स होती हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शादी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो उसको आपने किस एज में जाके करना है, कौन सी एज है जो आपके साथ उसमें मैच हो सकती है, उस पर ध्यान दीजिए. और उसके बाद अगर आप ये 2 फेजेस अपने अच्छे तरीके से प्लान के साथ गुजार लेते हैं तो ट्रस्ट मी, द लेटर एज यानी जो 30+ और 35+ है, यू विल हैव अनदर गोल्स. फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो अचीव किया हुआ था उसी के ऊपर अब आपने इमारत खड़ी करनी है, उसी पे अपनी बिल्डिंग्स. अच्छा, एक और चीज़ जब हम बात करते हैं ना इतना कुछ लाइफ में गेन करने की और हम अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से डायरेक्शन में एक फोकस के साथ चलाने की, तो हमारी बहुत सारी प्रायोरिटी में ना एक चीज़ जिसको हमें कीप इन माइंड रखना चाहिए वो है हमारा अपना मुल्क और हमारा उस मुल्क के लिए किरदार. आप क्या समझते हैं? देखिए आजकल नौजवानों का सियासत में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, पहले नहीं था. पीपल आर ग्लू टू द स्क्रीन के हो क्या रहा है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, वापस आ गया इमरान खान क्या कर रहा है, और आसिफ अली ज़रदारी का अगला मूव क्या होगा. तो अब जो 18 साल के होने वाले हैं, पहली वाली चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं, पहला स्कूल का दिन, पहला जॉब का दिन. अब वो 18 साल के बाद वोट कास्ट करने जा रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को भी कितना फोकस पॉइंट पर रखना चाहिए, खासतौर पर 2000 जो आने वाला नया साल है 24 में, कि हमने इस चीज़ के लिए भी इंकरेज करना है आवाम को, यंगस्टर्स को. जी सुहा, इसमें देखिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, मैं तो ये अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो कौम है वो सियासत ज़दा हो गई है. इतना ज़्यादा सियासत में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको अपने करियर में और अपनी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान जो है ना वो कम चला जाता है. इस वक्त जो एक मिशन बनाना चाहिए पूरे पाकिस्तानियों को, मेरे ख्याल से अगर वो अपनी ज़िंदगी को और पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं तो वो अब्रॉड जाएँ जॉब करने के लिए. और वहाँ पे अब देखिए पाकिस्तान जो खित्ता है इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो तरक्की है वो इस खित्ते में हो रही है, बांग्लादेश में, इंडिया में, चाइना में. द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इस वक्त ये 3 ममालिक हैं पूरी दुनिया के, और पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं. इस वक्त ज़रूरत ये है एक मिशन के तहत तमाम फैमिलीज़ में से एक शख्स जो है वो बाहर के मुल्क जाए और वहाँ जाके 3 काम करे. सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे वो जॉब करे और वो पैसा कमाए, वहाँ पे वो 3 काम करे. सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों को बुलाए उस मुल्क में, नंबर 1 पहला काम. सेकेंडली वो वहाँ पे जाके ना उनके कल्चर को स्टडी करे, छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज करे. तीसरा काम वो करे जहाँ पे वो जॉब कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनीज में, उनका कल्चर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी प्रोडक्ट को स्टडी करके पाकिस्तान आ जाए 4-5 साल के बाद, बहुत पैसा कमाने के बाद पाकिस्तान में आएँ और फिर एक्सपोर्ट पे काम करें. जो लर्निंग वहाँ पे उन्होंने ली है वहाँ पे एक्सपोर्ट पे काम करें. और खुदा का नाम है एक वर्ड जो है वो यूज़ करना छोड़ दें कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान का. इसको ब्रेन एक्सपोर्ट कहते हैं. पूरी दुनिया में, हर दुनिया में जो छोटे ममालिक होते हैं वो बड़े ममालिक में जाके वो जॉब करते हैं. जैसे डॉक्टर अफाफ भी लंदन में गई और अब वो एक बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं क्योंकि आपको एक डाइवर्सिटी कल्चर जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग आती है. बात आपकी बहुत अच्छी थी कि ठीक है जाएं, थॉरली स्टडी करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, देखें और वापस आ जाए, बिकॉज आपने सर्विसेज एट द एंड ऑफ द डे अपने मुल्क के लिए ही करनी है और ये हमारे मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा भी है. डॉक्टर अफाफ, लास्टली ये बताइएगा कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. आपको पता है सोशल मीडिया से हम ना एक्सक्लूड हो सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना ज़्यादा कर सकते हैं. बचपन में आपको याद होगा एक डायरी लिखते थे हम और उसको सबसे छुपा के रखते थे कि उसमें क्या लिखना है, कि हम उदास है या खुश हैं. आज अगर हम एक स्टेटस लगाते हैं ना कि आई एम नॉट हैप्पी टुडे, तो जब तक उसको 10 लोग लाइक नहीं कर लेते ना, कमेंट नहीं कर लेते, हमें चैन नहीं मिलता. तो ये सोशल मीडिया से हम निकलने से तो रहे, किस तरह से अपने आप को हमने बैलेंस रखना है अपनी लाइफ को. लोग बड़े यंगस्टर्स खासतौर पर बड़े मुतासिर हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से. सोहा, आपने 21st सेंचुरी की बात की, तो ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी. तो हमें ये याद रखना है कि 21st सेंचुरी को सेंचुरी ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं एंड द मोस्ट डेवलपमेंट. आई मीन इसमें जितनी प्रोग्रेस तेज़ी से हो रही है वो शायद कभी किसी सेंचुरी में नहीं हुई है. अब हमें 21st सेंचुरी में रहते हुए इसके जो डायनामिक्स हैं उसके अंदर भी रहना है. वी कैन नॉट कट ऑफ. अब इवन के पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चों को मोबाइल्स ना दें, बड़े कहते हैं कि जी आप मोबाइल, टीवी टाइम, स्क्रीन टाइम सब ये कट कर दें. हाँ, कट करना है, लेकिन आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते. आजकल वर्ड जो है वो डिजिटल लिटरेसी की तरफ है. अगर आप इन सब चीज़ों का पॉजिटिव यूज़ करते हैं और आप इनको सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं. अब सिर्फ डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि हमने क्या चीज़ उसमें से सीखनी है.
یعنی آپ بجائے ٹائم جو ہے وہ غلط فار ایگزامپل ہم بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اسکرینس دیکھنے پہ, وہ کیا ریلس دیکھنے کے اوپر اور شارٹس دیکھنے کے اوپر. تو یہ آپ نے اپنی ریزولوشن بنانی ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خام خواہ سبسکرائب کی ہیں, ان کو سبسکرائب کیجئے, ان کو ڈیلیٹ کیجئے. آپ پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کی طرف جائیے جو آپ کے ڈائنامکس ہونے چاہیے. فار ایگزامپل ہمارے گھر میں ہی ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں, جیسے کہ آپ نے جو ہے اپنا یہ جو بینکنگ سسٹم ہے, آن لائن بینکنگ سسٹم ہے, یہ کیسے یوز کرنا ہے. آپ نے جو کالز اگر کرنی ہے کسی کو واٹس ایپ پہ یا کچھ چیزیں شیئر کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے. آپ بھی اپنے گھر میں یہ چیزیں جو ہیں لے کے آئیں. اپنے اسٹوڈنٹس, اپنے بچوں کو خاص طور پہ بہت سارے آن لائن لرننگ ایپس موجود ہیں, آن لائن لرننگ پلیٹ فارمس ہیں, یعنی ہمارے ینگسٹرز ہیں. پھر بہت ساری ارننگ آپ جو ہے وہاں پہ کر سکتے ہیں. یہ والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ہم سب ان چیزوں سے نہیں نکل سکتے بھائی, لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے, اور یہ آپ اپنے ساتھ ہی زیادتی کریں, کوئی آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر رہا. So thank you so much both of you for being here. نئے سال کا ریزولوشن یہی ہے کہ آپ وہ سارے کام کریں جو سب کر رہے ہیں, لیکن آپ اگر اپنے آپ کو ہارم پہنچا رہے ہیں ان چیزوں سے تو پھر آپ کو خود ہی بچانا پڑے گا. Only you are responsible for your own happiness, health and prosperity. کوئی اور اس کی ذمہ داری نہیں لے گا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو آئیے جی آپ کو لے کے چلتے ہیں ستاروں کی دنیا میں. آنے والا نیا سال کیسا ہوگا, یہ ایسا $1 ملین کویسچن ہے جس کے بارے میں آج سب بات کر رہے ہیں. کچھ آپ کی ریزولوشن ہے جو آپ نے سیٹ کر لی ہے, لیکن آپ جتنا مرضی سیٹ کر لیں چیزوں کو, محنت کریں اور آپ کامیابی کے لیے کوشش بھی کریں اور بہت سارا صبر بھی کریں, بٹ آل دو یہ جو ہاتھ کی لکیریں ہیں نا, ان کا کچھ اور ہی پلان ہوتا ہے اور وہ آپ کو پھر آخر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ماننا ہی پڑتا ہے. تو بھی خوش قسمتی یا بد قسمتی یہ کانسیپٹ جو ہے بیسیکلی بہت زیادہ ڈسکس کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی دعاؤں سے ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اور ایسا سیگمنٹ کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پریڈکشنز کا عمل جو ہے وہ پریڈکشن کی حد تک ہی ہوتا ہے کہ ہم پیشن گوئی کرتے ہیں. اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ اس نے کس وقت کس کی تقدیر کو کس طرح سے بدلنا ہے. لیکن آنے والا سال کیسا ہوگا ہمارے سیاستدانوں کا, ہمارے لیڈران کا, پاکستان کا اوور آل, تو سارے ذائچے جو ہے وہ آج ہم نکالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والا نیا سال آپ کے ہوروسکوپ کے اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جو پینل میرے ساتھ موجود, لیٹ می انٹروڈیوس, ہمارے ساتھ سامیہ خان صاحبہ موجود ہے, ماہر علم نجوم ہیں اور ستاروں کی کہکشاں کی دنیا کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے. تو آپ کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. سامیہ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ, ہیپی نیو ایئر. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا سوہا, عرصے کے بعد آپ سے آواز آپ کی سنی. میں آپ کی شوخیوں کی تو میں فین ہوں, لیکن اچھا لگا آپ کی آواز مجھے دکھائی تو نہیں آپ ابھی دے رہی ہے مجھے, اور ساتھ جو آپ کے بھائی ہیں, مجھے پھر نام بھول گیا, ہرمیت ہمارے ساتھ ہے, اور آپ دونوں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں آن اسکرین. ہرمیت اور آپ کی میچنگ بھی آج اچھی ہو رہی ہے, اچھی آپ سے چٹ چیٹ کریں گے. اور تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اور داؤد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر علم نجوم ہے, آپ کو بھی آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ہیپی نیو ایئر. جی ہیپی نیو ایئر, الحمدللہ. آپ کے آنے کا بے شکریہ. سامیہ صاحبہ آپ سے شروع کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا ہمارا پاکستان, ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے لیے 2024 انتخابات کا سال ہے اور سب سے بڑا ایونٹ یہی ہے. کیسا سال رہے گا سیاست کے اعتبار سے, پاکستان کی ترقی کے اعتبار سے 2024؟ سب سے پہلے جو آپ نے انٹرو دیا کہ میں بھی ایز ادارہ سامیہ خان ڈسکلیمر دیتا ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے, یہ اندازوں کا علم ہے, سائنس ہے, اور میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. انسان کا کام صرف تدبیر کرنا ہے, اور یہ جو ستاروں کی ہیلپ ہے, آسمان کا جو نیویگیشن سسٹم ہے, یہ بھی تدبیر بنانے میں میں کہتی ہوں کہ میں آپ کو گائیڈ اور گارڈ کر سکتی ہوں. اس سے زیادہ تو میرے بھی ڈومین میں کچھ نہیں ہے. تو یہ تو ہم اپنے پبلک کو ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اس علم کو علم کی طرح لیجئے پلیز جو ہے. اچھا, جہاں تک آپ نے پوچھا کہ 2024 کا پاکستان کیسا ہوگا, تو سوہا پچھلے جس سال سے میری کرونا کی پریڈکشن, بری پیشگوئیوں کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے, لیکن جب وہ پریڈکشن ہٹ ہوئی تھی نا, اور اس کے بعد 3 سال لگاتار جب میں ٹیلی ویژن پہ آتی تھی تو میں کہتی تھی یہ سال بھی کنٹینیوٹی ہے, بس اللہ سے دعا کریں. اور ایک ڈیٹ جو میری بڑی خطرناک تھی کہ اگر پاکستان 20 مئی 2023 تک
سروائیو کر گیا. جیسے لوگوں کو خطرہ تھا ڈیفالٹ کر جائے گا, تب بھی میری پریڈکشن آن ایئر تھی کہ کوئی انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور اس کو معجزے کی طرح مدد ملے گی. اور یہ جو 20 مئی 2023 تک کا سروائیول تھا نا, یہ بڑا خطرناک ٹائم تھا. اب اس کے بیچ میں 9 مئی آئے گی, یہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا. پھر جب 2023 آیا تو میں نے کہا تھا 2023 فوج کا سال ہے. اس کی دلیل بھی میرے پاس موجود ہے, کیونکہ مریخ رول کرنے جا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ فوج کی ساکھ کو جو ڈینٹ ڈالی گئی, اب ریکوری کا ان کا وہ ستارے ان کو مدد کریں گے. اور پھر زیرو ٹالرنس کا نعرہ بھی ہم نے سنا. اب ہم آتے ہیں 24 کی طرف. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. سوہا مجھے بڑا ڈر لگتا تھا کہ میرے پہ نحوست کا ٹیگ نہ لگ جائے, مجھے لوگ دیکھ کے چینل کو سوئچ نہ کر دے کہ میں بری خبریں دیتی تھی. لیکن اللہ کا اتنا شکر ہے کہ 2024 میں جو مجھے روشنی نظر آ رہی ہے, میرے رب نے مجھے موقع دیا اور آپ جیسے پلیٹ فارم دیے کہ میں اپنی بات کو کہہ سکوں. تو یہ تو میں ون لائنر بات کہوں گی کہ 2024 اور 25 وہ والے سال ہیں جو میرے ملک کو ٹریک پہ بھی ڈالیں گے, سٹیبلٹی بھی دیں گے, اور جو ہماری کھوئی ہوئی ساکھ ہے, کیونکہ یہ پاکستان کا نصیب کھلنے کا سال ہے. جو سب سے بڑی لائن ہے کہ پاکستان کی نصیب کشائی کا سال ہے. اب اللہ پاک ہمیں کیسے رنگ لگاتے ہیں, کبھی ہم نواز شریف صاحب کو لاڈلا کہتے ہیں, کبھی خان صاحب کو کہتے ہیں, حالانکہ لاڈلا اس وقت میرے رب کے حکم سے یہ ملک بنے گا انشاءاللہ. داؤد جی آپ کی طرف آتے ہیں. اگر ہم دیکھیں سامع کو فالو بھی کرتے ہیں اور بہت ساری پریڈکشن ان کی ٹھیک بھی ثابت ہوئی ہیں, لیکن آپ کی طرف آتے ہیں, خاص کر سیاستدانوں کو ملک کے حوالے سے ظاہری بات ہے بے چینی ہے, تکلیف ہے. نوجوان جو کہیں نہ کہیں مایوس نظر آتے, کہیں نہ کہیں اسی سوچ میں ہے کہ مستقبل ان کا کیا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے نوجوانوں کے حوالے سے کیا پریڈکشن ہے, جو کہیں نہ کہیں سوچتے کہ ہم موو کر جائیں, باہر چلے جائیں, تو کیا ان کو کوئی اپارچونیٹیز ملنے والی ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا میں علم الاعداد کو ایڈ کروں گا کہ 8 کا عدد بنتا ہے 2024 کے حوالے سے. 8 کا عدد جو ہے وہ بہت انقلابی تبدیلیوں سے متعلقہ ہوتا ہے, اور پاکستان کے علم الاعداد سے دیکھیں تو 8 کا عدد ہے. پاکستان کا جو تبدیلی کی جو لہر ہے وہ آپ کو مارچ کے مہینے سے نظر آئے گی, اور اگست کے مہینے میں بڑی پیک کے اوپر بڑی تبدیلیاں انتخابات کے بعد. جی, اور اگر میں نوجوانوں کے حوالے سے بات کروں تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. تو یہ پاکستان کے لیے جو نعرہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے باہر کے ملکوں سے آ کے یہاں پہ بزنس کریں گے, پیسہ کمائیں گے, تو مجھے وہ امید کی کرنیں نظر آتی ہیں کہ وہ ابتدا ہو سکتی ہے اس سال میں. ایسے پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہو سکتے ہیں, اور بڑی زبردست قسم کی مدد ہے نوجوانوں کے لیے, بہت انرجیٹک ہے. داؤد جی آپ ایک بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, آپ دونوں نے نا ہمارے سمیت سارے پاکستانی جو پبلک ہمیں دیکھ رہی ہے نا, ان کا تو آپ نے دن بنا دیا ایک پازیٹیو بات کر کے کہ 2024 جو ہے نا وہ ہمارا سال ہونے والا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے خیر و عافیت کا ہوگا, خیر کی خبر لائے گا, خوشیاں, پروسپیرٹی, کامیابیاں انشاءاللہ. لیکن اب بات کر لیتے ہیں ذرا تھوڑی سی پرسنالٹیز پہ, کیونکہ ہم نے سیاستدانوں کی بات بھی کرنی ہے نا کہ ان کے ستارے کیا کہتے ہیں. اب ہم اگر بات کریں مین اسٹریم میں, ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرز جو عوام جن کو فالو کرتی ہیں, عمران خان ہے, نواز شریف ہیں, آصف علی زرداری ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, مریم نواز صاحب ہے. سامع صاحبہ میں چاہتی ہوں کہ شروع سے شروع کرتے ہیں. مریم نواز کو اگر ہم دیکھیں, فیمیل, کیونکہ خاتون کی پہلے بات کر لیتے ہیں, آپ کیا دیکھتی ہیں 2024 میں ان کو, کس کردار میں, کس اقتدار میں, کس طاقت میں؟ اچھا دیکھیں مریم, اور یہ میں کئی سالوں سے کہتی ہوں سوہا جی کہ مریم نواز صاحبہ کا ستارہ 2025 سے انہیں ٹیک آف دے گا, اور انہیں ایک بڑی جو تگ و دو انہوں نے کی ہے اپنی پولیٹیکل کریئر کو لے کے, فادر کی لیگیسی کو لے کے یہ چلی ہیں, اس کا انہیں بہترین ریوارڈ کا سال ہے 2025. اور یہ پچھلے 3 سالوں سے میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں. اب 2024 میں کیا ملتا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جو میں 25 میں ان خاتون کا بوم اور ایک سٹارڈم اور ایک وہ جو انٹرنیشنل فیم دیکھ رہی ہوں, وہ 25 والا سال نظر آتا ہے مجھے. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا داؤد جی آپ کی باری, آپ بتائیں ذرا ہمیں
عمران خان کے بارے میں بتائیں، بانی چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا کیا مستقبل آپ 2024 میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہاں پہ ہم ٹیرو کارڈ کی انرجی کو بھی یوز کریں گے. ہمارے پاس ٹیرو کارڈ بھی ہیں. کرنٹ انرجی خان صاحب کی اور آنے والی انرجی خان صاحب کی کیا نظر آتی ہے، خاص اسٹرالوجی کو بھی ہم ساتھ ایڈ کریں گے. تو یہاں پہ ٹیرو کارڈ پہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی کارڈز جو ہیں خان صاحب کے وہ کیا کہتے ہیں اور کون سا حکم کا اکا جو ہے وہ ان کو چاہیے. بالکل سیاسی کارڈ تو ہیں ہی ہیں، یہاں پہ ٹیرو کارڈ کا بھی استعمال کر کے ہیں کہ جی خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے، موجودہ خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے. تو خان صاحب اس وقت تو پھنسے ہوئے ہیں، ٹکا کے پھنسے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کے لیے تھوڑا سا جو ہے ریلیف ملے گا الیکشن کے پاس، اور آنے والی سچویشن میں خان صاحب تھوڑا سا مضبوط نظر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بالکل آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی کرنٹ انرجی میں کہ بالکل شاید وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، ایسی بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور 2024 میں خان صاحب کی انرجی کیسی رہے گی اس کو بھی میں کارڈز میں دیکھتا ہوں. آپ کارڈ کریں، تب تک سامعہ خان صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ کی طرف آ کے نا ہماری جو پبلک ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ڈیسپریٹلی ویٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کے اس سیگمنٹ کا جو کہ آپ ویکلی کرتی ہیں کہ بھی آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اب آپ یہ بتا دیں کہ میرے خیال میں سوہا اس طرف آ جاتے ہیں، دو ایسے لوگ، دو سے پولیٹیشین خاص کر سندھ کی طرف جاتے ہیں، آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا بلاول بھٹو صاحب کو جس طرح مریم کا آپ تو تذکرہ کرتی ہیں، بلاول بھٹو کا کریئر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلی تو یہ کہ یہ بات کہتے ہوئے مجھے بڑا پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے کہ حالانکہ بلاول صاحب کا ستارہ ایسا ہے کہ یا یہ بہت پر امید ہو جاتے ہیں، آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں، یا یہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. تو مجھے بہت ڈر تھا کہ کہیں اوفینڈ ہو کے سیاست سے منہ نہ موڑ لیں. لیکن جو بلاول صاحب کی پولیٹیکل گرومنگ ہوئی ہے اس کا کریڈٹ جس کو بھی جاتا ہے وہ ریمارکبل ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح لاجیکل وہ بولنا شروع ہوئے ہیں. 2024 والا جو سال ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وزیر اعظم کا منصب مل جائے گا، لیکن امپورٹنٹ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور لوگوں کو بہت انتظار ہے. 1 جون 2024 سے شروع ہونے والا سال بلاول کی شادی کی شیروانی کی گونج بھی سنائی دے جائے گی. لیکن یہ بھی ایک خطرہ موجود ہے کہ اگر اس ایک سال کے اندر یعنی 2024 جون سے نیکسٹ جون تک بلاول صاحب نے شادی نہ کی تو پھر شاید وہ نہ کرنے کا ارادہ نہ کر لیں. تو اس کا امکان بھی موجود ہے. لیکن جو ہے پیپلز پارٹی کے ستارے اسی طرح ہائی لائٹڈ رہیں گے جس طرح بھی آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ ایک کولیجن بنے گا، گورنمنٹ جو بھی بننے جا رہی ہے وہ الائنسز کے ساتھ ہی بنے گا. سیٹ اپ نیا جو آنے والا سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے سامعہ خان صاحب، مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب سولو فلائٹ جو ہے بیسیکلی نہیں ہوگی، کولابوریشن الائنس ہی ہوگا. سامعہ صاحبہ آپ کو پتہ ہے آپ کا جو ویکلی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتی ہیں کہ بھی آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا. اب وہ لوگ ڈیسپریٹلی آپ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ سال کیسا رہے گا. جو ہمارے ہوروسکوپس ہیں اس میں آپ کے شروع سے لے کے اینڈ تک جو ہوروسکوپس ہوتے ہیں، میں چاہتی ہوں ذرا کوئکلی ان کا ریویو کر دیں کہ ان کے لیے آنے والا سال کیسے ہوگا. فار ایگزامپل لیوز کے لیے، کیپریکارن کے لیے، کینسرز کے لیے. تو ون لائنر ذرا وی نیڈ اٹ، تو ذرا یہ بتا دیں شروع سے. پائسز کو بیچ میں نہ بولیے. اچھا اب آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا. جو ہے اگر آپ مجھے اس میں اتنی دیر آپ داؤد جی سے سوال کیجئے تو میں اپنے ستارے منگوا لیتی. جی آپ منگوا لیں. کیونکہ وہ مجھے میرے پاس ہوم ورک میرا ستارے منگوائیں. داؤد جی سے آپ کے پاس جو سوال تھا آپ اسی پہ آ جائیں جو کارڈ آپ نکالنے والے تھے. جی بالکل. یہاں پہ سب سے پہلے میں خان صاحب کی اگر بات کرتا جاؤں، اور خان صاحب کے ساتھ ہم نواز شریف اور آصف علی زرداری کو بھی اگنور نہیں کریں گے. تو خان صاحب کے لیے یہ جو کوئین آف کپ ہے یہ بات کہلا رہا ہے کہ خان صاحب ڈیل کی طرف جا رہے ہیں. اور خان صاحب کی جو سچویشن ہے اس میں جو بھی بات ہوگی اس میں خان صاحب کو فائدہ مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ پوزیشن میں خان صاحب جو ہے آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہر آنے والا دن خان صاحب کو پوزیٹیو انرجی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسے جیسے یہ 2024 کا ہر دن نکلتا جائے گا خان صاحب کی طرف سے آپ کو پوزیٹیو خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی. ہم بھی یہی چاہتے ہیں داؤد جی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پازیٹیو خبریں آنا شروع ہو جائیں، لیکن ہماری پبلک بھی پازیٹیو خبروں کے لیے ہی انتظار کریے. جی سامعہ صاحبہ. یہاں پہ میں ان کے ساتھ ایک بات ایڈ کروں کہ مجھے
पावर नजर नहीं आती, रिलीफ की शक्ल बनेगी, वो भी किसी डील के नतीजे में बानी पीटीआई के लिए। और यहाँ पे जो नए साल को अगर मैं कॉन्क्लूड करती हूँ सोहा, तो आईटी का डिपार्टमेंट बहुत तरक्की करेगा क्योंकि मरकरी रूल करने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आप उसके चर्चे सुनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारे भी मीडियम तरक्की करेंगे। सेकंड, फैशन इंडस्ट्री। थर्ड, हमारी गवर्नमेंट जरा अब स्टेबल जोन में जाएगी। चौथी चीज जो मुल्क के लिए होगी, सियासतदान बड़े फिल्टर होने जा रहे हैं, स्क्रूटनी होने जा रही है, और एक साफ सुथरी सियासत की आगाज भी इसी साल से बुनियाद पड़ेगी। अब हम आते हैं 12 सितारों की तरफ जो है। मैं इसको शुरू करूं? जी आप शुरू करें, आप शुरू करें। मतलब 12 सितारों का मुझे क्विकली देना है। हाँ जी, वन लाइनर दे दें बस, सारे। अच्छा, जो एरीज, जी जो एरीज है, पूरा साल अपने जो रिलेशनशिप एरिया है, अज़दवाजी है, पार्टनरशिप है, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान से चलना पड़ेगा एरीज को। लेकिन इनके ऊपर जो करम नवाजी होगी इस माली मुआमलात में, तो उसके लिए ये जो है ना वो तैयार हो जाए, माली मुआमलात बेहतर होने जा रहे हैं। अगला सितारा टॉरस यानी कि बुर्ज सौर, बेहतरीन बिस्मिल्लाह होने जा रही है जनवरी से ही। जो लोग शादी करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप अलायंसेस करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है उनके लिए, बेहतरीन सोलमेट मिलेंगे, और जो ऑलरेडी मैरिड है उनके रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगला सितारा जेमिनाई, 2024 का सेकंड हाफ सोहा इन्हें बेहतरीन नवाजेगा, और वहां से ये एक सेफ जोन में एंटर होंगे जेमिनाइज। टिल देन जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांगिए, इनकी दुआएं बहुत कबूल होंगी। उसके बाद जी कैंसर आ गया। कैंसेरियंस की इस वक्त रोमांस एरिया में बच्चों से रिलेटेड दुनियावी डिजायर्स पूरी होंगी, और जो है ये वाला जो 2024 का जो फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ में थोड़ा उन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। 2025 से कैंसेरियन की फिर मौजें लगेंगी। उसके बाद अगला सितारा आ गया लियो यानी कि बुर्ज जौजा। इनका जो फर्स्ट हाफ है इनको करियर में अपग्रेड करेगा, और सेकंड हाफ में रोमांस एरिया में सितारे मजेदार होने जा रहे हैं, कोई डिजायर्स पूरी हो सकती हैं, तो लियोज गेट रेडी फॉर दैट। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं लियोज, वो हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, किस्मत पे ना छोड़े उनको जरा, और किसी वो ना किसी पराई झगड़ों में नहीं पड़ना आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद आ गया जी वर्गो। वर्गो का नसीब खुलेगा अल्लाह के हुक्म से, जितनी दुआएं मांग सकते हैं अपने नसीब खुलने के लिए। इसी तरह जो अगले साल का सेकंड हाफ है, जो दुआएं मांगी होंगी क्योंकि करियर में नवाजे जाएंगे, तो वर्गोज आप लोग जनवरी से ही बिस्मिल्लाह कर दीजिए। अगर आप कोई नया काम लॉन्च करना चाहते हैं, आप कहीं मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, और ये वाला साल वर्गो स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा आइडियल है। उसके बाद सितारा आ गया जी लिब्रा। लिब्रा अपने रिलेशनशिप को बड़ा वाइजली डील करें, दिल से नहीं दिमाग से डील करें। और दूसरा, इनकी भी जो अल्लाह पाक इनको कहीं से छक्का लग सकता है, फाइनेंशियली कहीं से रिकवरी हो सकती है, पैसा आ सकता है, तो उसमें इनका जो है लक चलेगी इस साल के अंदर। अगला सितारा मेरे पास आ गया स्कॉर्पियन। अगेन जो स्कॉर्पियंस मेरे शादी के इरादे में बैठे हुए, बेहतरीन शादियों के हालात बनेंगे, बेहतरीन खानदानों में रिश्तेदारी होगी, नए वर्क अलायंसेस अच्छे मिलेंगे ये यहाँ पे। लेकिन अपनी दिमागी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और वो स्कॉर्पियन जो मुलाजमत में है वो बहुत केयरफुल अभी चले पूरा 2024। उसके बाद जी सेजिटेरियस यानी कि जो बुर्ज कौस वाले जो लोग हैं, उनका सितारा जो मुलाजमत में है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सेहत का सितारा अच्छा होने जा रहा है, और जो है मुलाजमत के और करियर में उनके बेहतरीन रास्ते खुल सकते हैं सेजिटेरियंस के लिए। अगला सितारा कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी वाले जो हैं, इनके लिए 2024 रोमांस में कमाल दिखाएगा, बच्चों की तरफ से सुरखरू करेगा, और 2024 का सेकंड हाफ जॉब एरिया में बेहतरी करेगा। और जो खुदा ना खास्ता बीमार है उन्हें अल्लाह गैब से शिफाई कामिला देंगे। एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों के जो लोग हैं, उनको जो 2024 की ब्लेसिंग मिलने जा रही है एक्वेरियंस को, वो मिलेगी जी इनको। जिनकी घर की तमन्ना है, घर लेना चाहते हैं, उसमें सितारे
ستارے اچھے ہیں اور 2024 کا سیکنڈ ہاف انہیں نوازے گا رومانس میں, اولاد کے معاملات میں, وہاں سے ان کے راستے, اور رومانس میں بڑا زبردست کلک ہو جائے گا ایکویرینز آپ کے لیے. آخری ستارہ پائسز یعنی کہ برج ہوت, یہ ایک سخت وقت میں پھنسے ہوئے تھے. 2 نومبر 2023 سے ستارے نے ریلیف دینا شروع کر دیا ہے. 2024 میں بھی حرمید فائنینسز میں کیئرفل رہنا پڑے گا, لیکن سال کا فرسٹ ہاف وہ جو لوگ جو کہیں مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ستارہ بہت اچھا ہے. سیکنڈ ہاف پھر ان کو بھی گھر کی خوشی, گھر والوں کی خوشی دیتا ہے. کتنی جلدی تھینک یو سو مچ سائمہ صاحبہ, بہت شکریہ. ہیپی نیو ایئر. روزے میں بند کیا ہے میں نے, آپ نے بہت کوئکلی کیا, آپ کا بے حد شکریہ. دیکھنے والی یقینی طور پر ان کو پتہ چل گیا ہوگا سال میں آپ نے کیا کرنا ہے. داؤد جی آپ کا بھی بے حد شکریہ. اب لیں گے آپ سے اجازت, انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل نئے ٹاپک, نئے ایشوز کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہیپی نیو ایئر. اللہ حافظ.